میں ایک بہت ہی عام انسان ہوں, پوچھیں کہ بس عام انسان. جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے نا بڑا اچھا لگتا تھا کہ لوگ انگلش کیسے بولتے ہیں. تو وہ پیپل یوز ٹو سے کہ یار یہ کیا ہے, یہ کون ہے, تو میں ہنسا کرتی تھی, میں نے کہا بھوت نہیں ہوں, باقی سب کچھ آف اینی سارٹ بٹ ود ڈگنیٹی. اگر ڈگنیٹی نہیں ہے تو پھر ایکسکیوز می گو اوے. ایسے آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی اردو بولتے ہیں, میں بازار جا رہی تھی تو راستے میں مجھ کو کوئی آلو والا نہیں ملا. آئی وڈ نیور سے کہ اگر آپ اتنے شوخ نہ بنیں اور لوگوں کو وہ بالکل نہ دیں جو آپ خود نہیں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو ہماری جو مڈل کلاس کی عورت ہے وہ بڑے برے طریقے سے, جسے کہتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں رہ گیا اس کا اپنا کو. بالکل. اس پوڈ کاسٹ کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے چلتن پیور انٹرنیشنل نے. آپ کو بتاتا چلوں, چلتن پیور انٹرنیشنل اسکن کیئر اور فوڈ بنانے والا واحد پاکستان کا ادارہ ہے. ان کے پاس تقریباً 1000 سے زائد 100% آرگینک پروڈکٹ موجود ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایک صحت مند زندگی گزاریں تو آج ہی آرگینک پروڈکٹ کا استعمال شروع کریں. اپنا آرڈر پلیس کرنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں www.chiltanpure.com. ان کی ویب سائٹ پہ بے تحاشا پروڈکٹ آپ کا انتظار کر رہی ہیں. پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آرڈر پلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلا جھجک اس ویب سائٹ پہ جائیے اور اپنا آرڈر پلیس کیجئے. آپ کو باحفاظت آپ کی پروڈکٹ آپ کے ڈور سٹیپ تک پہنچے گی. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی میری اس نشست کے اندر ایک انتہائی اسپیشل گیسٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں بائی پروفیشنل اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے. یہ بات سن کے تھوڑا سا آپ کو مزہ تو آیا ہوگا, لیکن ان کی موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ نوعیت کی ہے کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل موٹیویشنل اسپیکر. میں بات کر رہا ہوں جناب سعدیہ وائن صاحبہ کی, جو کہ CEO ہیں انٹرنیشنل گرامر اسکول کی اور دی وائن کمپنی کی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی آپ کا میری پوڈ کاسٹ میں تشریف لانے کے لیے. بڑی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا لیکن کچھ ٹائم ہمارا میچ نہیں ہو پایا. الحمدللہ فائنلی وی آر ہیئر. آپ کا شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر. سیم ہے جی. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ کی انیشیل لائف کے بارے میں. کہاں پیدا ہوئی, انیشیل اسکولنگ وغیرہ کہاں سے ہوئی آپ کی؟ میں پاکستان میں ہی پیدا ہوئی, کراچی میں ہوئی تھی پہلے. الحمدللہ جی. اور جی شکر اس کی ذات کا کہ ادھر ہی رہی اور ابھی تک یہیں پر ہوں. اور اسکولنگ میرے فادر جو ہیں وہ پاکستان ریلویز میں ایک اللہ پاک کی مہربانی سے بہت اچھی پوسٹ پر تھے, تو ریلوے اسکول میں ہوئی, جو کہ بہت اچھا اسکول تھا. لائک اف آئی کمپیئر دیٹ اسکول ود دا کمنگ اسکول آف دیز ڈیز, میں کہوں گی یار وہ کتنا اچھا اسکول تھا کہ اس میں سارے جو تھے ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے. یہاں پہ تو اب ٹشن آتا ہے نا کہ میں کون سے اسکول میں ہوں اور تم کس کے بیٹے ہو اور فلانا, بٹ دیٹ واز اے ٹائم وین تھنگس ور ایبسلیوٹلی فائن اینڈ پیسفل. وہاں سے میں نے میٹرک کیا, پھر کوئین میری کالج جوائن کیا اور وہاں سے میری FA کیا, گریجویشن بھی میری وہیں سے ہوئی. اور پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی جوائن کی اور وہاں سے میں نے گولڈ میڈل لے کر تو ماشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں ٹاپ کیا. اور آئی ایم آلسو ہیونگ اے ڈگری ان سائیکالوجی اینڈ انگلش لٹریچر اینڈ ڈیڈ مائی سرٹیفکیشن فرام لمز آلسو. اور وہ اگر میں نے بتانا شروع کیا نا تو وہ اتنا لمبا کاغذ ہے کہ لوگ کہیں گے جی بس کر دو, تھوڑا بتا دے جی. اور پھر میں نے ٹوبیکوک یونیورسٹی کینیڈا سے ڈگری لی, ایک ایسا جس کے بیچ میں اسے ڈپلوما ڈگری کہتے ہیں, جس کے مطابق میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں لینگویج سکھا سکتی ہوں انگریزی کی, کسی بھی جگہ پر. آئی ایم اے لائسنسڈ انسٹرکٹر, سو اس سے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ نہ کہیے گا کہ صرف آئلٹس کی انسٹرکٹر ہیں, کبھی نہیں. میں اسپوکن اسکلس کی ہوں. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ لوگ بڑا اچھا بولیں, اردو بھی بہت خوبصورت بولیں, اور لینگویج ہماری انگریزی نہیں ہے لیکن جب اس کو سیکھ کر بولیں تو اتنا اچھا بولیں کہ بڑا اچھا لگے. ایک فورن لینگویج ہے. پھر ٹوفل کے لوگوں کو تیار کرتی تھی میں, بیکاز میرا جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے نا بڑا اچھا لگتا تھا کہ لوگ انگلش کیسے بولتے ہیں. اینڈ آئی یوز ٹو ریئلی لک اپ کہ یار انگریزی اتنی اچھی ہونی چاہیے, اسٹائل کے ساتھ ہونی چاہیے, شیخی ہونی چاہیے. تو پھر اللہ پاک نے ایسا کیا کہ مجھے بہت ہی چھوٹی عمر میں, بچپن میں مجھے لنڈن جانے کا اتفاق ہوا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو پھر وہ ایک ورلڈ ٹور تھا, اس میں پھر جب میں وہاں رہی, لنڈن میں رہی, آئی اسٹیڈ دیر فار 1 year, تو اس میں میری اسپوکن اسکلس بچپن میں ہی تیز ہو گئیں, بیکاز ایوری بڈی واز اسپیکنگ انگلش اوور دیئر. اینڈ وہاں سے میری اسکلس شروع ہوئی تو وہ ابھی تک نہیں ختم ہوئی. بلکہ اس پہ جو ہے نا مجھے جو یہاں پہ پرابلم لگتی ہے لوگوں کے اندر, ابھی خاص طور پہ پچھلے 3-4 سال میں تھوڑا سا رجحان ہوا ہے فری لانسنگ کا. لوگوں نے
इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया है तो वो वानाबी वाला जो स्टाइल है ना मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करता है. बी नेचुरल, ठीक है. अब वो वानाबी बनने के चक्कर में इंग्लिश ਤੁਹਾਡੀ साधो की वाली है, ठीक है, एक्सेंट ਤੁਸੀਂ मार रहे हो कामों की वाला, तो वो नहीं जचता नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी मतलब जब आप देखते हैं कन्वर्सेशन करते हैं बड़ा अच्छी बात करते हैं, मुनासिब लगते हैं, लेकिन जब वो ये वानाबी वाले स्टाइल में आते हैं ना तो बिल्कुल फेक लगते हैं. आपने बहुत अच्छा कहा. मैं लोगों को देख कर अंग्रेजी मैं बात करती हूँ. जैसा माहौल होगा ना मेरा एक्सेंट वैसे ही हो जाता है. और अगर कोई मेरे सामने बैठ के ये कोशिश करता है कि वो बहुत स्टाइलिश अंग्रेजी मारेगा और हाँ हाँ करेगा तो मुझे दिल के अंदर जो मेरा एक सादिया वाइन बैठी है ना वो बहुत हंसती है कि डोंट डू समथिंग विच यू आर नॉट बॉर्न टू डू. आप वही करें जो आप हैं और उसमें खुश रहें. दैट इज नॉट योर लैंग्वेज. और ये अंग्रेजी शोखे पने के साथ ना बोलें बिकॉज अगले बंदे को आप पर हंसी आती है. सो आई ट्राई कि मैं जिस माहौल में हूँ वही अंग्रेजी बोलूँ. बिल्कुल. और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि देखें अंग्रेजी का एक्सेंट जो है ना इतना मैटर नहीं करता जितना उसकी प्रॉपर अपनी बात को अगले तक पहुँचाना. बेशक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है ना. ये थोड़ी है कि आप अच्छा एक्सेंट, अब उर्दू की बात करें, अब कराची वालों की उर्दू, लाहौर वालों की उर्दू या इवन किसी गांव के बच्चे की उर्दू, सबके एक्सेंट डिफरेंट है. बिल्कुल. तो लाइक वाइज इंग्लिश का भी यही है कि अगर आप किसी भी मतलब इवन यूएस की बात कर लें, यूएस की सबका एक्सेंट सेम तो नहीं. बेशक सबका अपना अपना एक्सेंट है. हम यहाँ पे बस वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए ना कि जब तक मुंह टेढ़ा करके नहीं बोलेंगे तो शायद वो हमारी अंग्रेजी समझ नहीं आएगी. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाहर के ममालिक में उनका अपना डायलेक्ट है और वो डायलेक्ट स्टेट टू स्टेट बदल जाता है, सिटी टू सिटी भी बदलता है. और वो बिल्कुल इसमें नहीं होता कि मैं वैसे बोलूँगा जैसे आजकल इन है. और वो अपने ही तरीके से बात करते हैं, इसलिए वो कंफर्टेबल रहते हैं. लेकिन मैंने ये देखा सिखाया जब पढ़ाती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज तो मैंने ये नोट किया कि लोगों को होता है कि वो जरा ना खनक के साथ बोलें, करें वो ज़रूर करें. जैसे आपने ये भी नोट किया होगा कुछ लोग ऐसे भी उर्दू बोलते हैं, मैं बाजार जा रही थी तो रास्ते में मुझको कोई आलू वाला नहीं मिला. तो दैट इज़ नॉट आवर लैंग्वेज. लेकिन वो स्टाइल में आकर ये बताना चाहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, उर्दू हमारी ज़बान नहीं है, हम अंग्रेज़ दान हैं लेकिन उर्दू हम ऐसे बोलेंगे, विच इज़ ऑल्सो आई थिंक मुझे हंसी आती है. मतलब ठीक है, हर एक अपना अपना वो है. अच्छा, उसके बाद आगे फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं. यूके जब आप रह के आई हैं 1 साल तो उस वक्त तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी थी? नहीं, मैं बहुत छोटी थी. अच्छा. बिल्कुल. आई वॉज ओनली 8 years, बट आई स्टेड देयर फॉर 1 year and I learned a lot. मैंने वहाँ राइडिंग सीखी. अबू से अमूमन डांट पड़ती थी कि घोड़ा बेशक गिर जाए तुम ना गिरो. तुम्हें चोट लग जाए तो तुम्हें क्यों लगी है चोट, ही वाज लाइक दैट. बट बिकॉज लंदन इज़ अ प्लेस जहाँ पे हर ख्वाब जल्दी जल्दी पूरे होते हैं. तो हाइड पार्क में राइडिंग होनी और मैं सारा शुक्र अदा करती रहती हूँ हर ज़बान में हर लफ्ज़ के साथ कि ये अल्लाह पाक का करम होता है कि वो आपको कब कहाँ लेके जाते हैं और वहाँ से आप लेकर के आते हैं. आपने क्या सीखा? वो बेशक मेरी बहुत छोटी 8 years इज़ nothing like that, so I came back when I was 9 and a half. कोई उम्र नहीं है वो. But the confidence I got from there was not available in my country. जो उन्होंने मुझे एतमाद दिया, जो मोहब्बत दी सड़क पे चलने वालों ने भी, वो हमारे मुल्क में नहीं है. यहाँ पे तो तानाबाजी बहुत चलती है, हम लोग जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं, देख कर कहते हैं आपको पता ये कौन है, अच्छा जी. सो द जजमेंटल लाइन इज़ नॉट देयर. आई डिडंट फाइंड इट ओवर देयर. वहाँ लोग अपनी लाइफ में मगन है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस गाड़ी में है, किस घर में है, क्या पहनना है, क्या स्टेटस है. क्यों कि उनके जो लाइफ के गोल है ना बहुत स्ट्रेट है. हमारे गोल तो वही है, हमने बुक खोलनी कभी नहीं है जी, बाहर से कवर से ही बता देना ये ऐसी है, ये ऐसी है. बिकॉज वी आर जजमेंटल. और मैंने वहाँ पर एक बात बहुत नोट की, बिकॉज हम तो वेकेशंस पर गए हुए थे अपने पेरेंट्स के साथ. तो मैं जब सुबह, मुझे बाजार जाने का ना खुद शॉपिंग करने का बड़ा शौक था. और शॉपिंग क्या होती थी, चॉकलेट्स लेनी थी और क्या लेना होता था. सो आई यूज टू रियलाइज़ कि वहाँ पे जो क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं वो तक रोक कर मुझे पूछते थे वाई यू आर हेयर, why you are not in the school? तो मैं कहती well I have come with my parents and I am enjoying life. तो used to say oh really, then they used to understand कि हाँ ठीक है ये तो वेकेशंस पर आई है. तो आप यहाँ पर ज़रा पूछें किसी से कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए तो वो आपके घर तक ना अपने पूरे ख़ानदान को लेकर आएगा कि आप हैं कौन पूछने वाले. मैं यहाँ पर ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि वहाँ मेरा स्कूल है तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं लोगों को पढ़ाऊँ. फ्री तो खैर समझ ले, अगर 200 बच्चा ना तो 100 फ्री पढ़ रहा है वहाँ पे, जो फीस ही नहीं देते. तो उसमें मैं आई वॉज कैवलरी के स्टेशन पे खड़ी हुई थी. तो आई मीन नॉट स्टेशन, द क्रॉसिंग. सो दे वर स्मॉल चिल्ड्रन, पैसे दे दो या जो भी वो मांग रहे थे, बेगर्स थे. तो मैंने रोल डाउन किया शीशा और कहा कि मैं आपको ले जाऊँ, मेरा स्कूल है तो आप चले मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाऊँगी, पढ़ा लिखा के फिर स्कूल से कॉलेज में भेजूँगी. आई विल मेक श्योर कि आप पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी को आसान करें और ख़ुद कमाना.
He looked at me, he was a child, 10 साल का भी नहीं होगा. मुझे उसने देखा और कहता है मैं अपने अब्बू से पूछूंगा. मैंने कहा तुम कल कितने बजे आओगे अब्बू से? उसने कहा रात को 10 बजे मैं इसी चौक पर आऊँगा. The very next night I went there at 10 बजे and you cannot imagine the गुस्सा ऑफ उसका बाप. उसने आकर मुझे कहा पंजाबी में, तुसी होंदे कौन हो? शुक्र है उसने तुसी कह दिया, वरना कहना तू करके बात करता. मैंने कहा तुसी होंदे कौन हो मेरे बच्चे नू भैड़ी लाइन ते लाने वाले. मैंने कहा वो पढ़ लिख जाएगा, ये मांग रहा है, ये तो इज्जत की बात नहीं है. उसने कहा नहीं जी इज्जत रहने दो, हमने पैसा कमाना है और ऐसे ही कमाना है. तो आप किसकी ट्रेनिंग करेंगे? उनसे स्टार्ट. तो ये है ना हमारे मुल्क में एक बहुत. अभी तो शुक्र करें वो बच्चे ने दौड़ नहीं लगा दी वहाँ से, वरना तो यूजुअली ये इतने ट्रेंड किए होते हैं इन्होंने कि जैसे आप उसको कहेंगे ना कि चलें बच्चे मैं आपको कोई जॉब देता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ या आपको अच्छी जगह, फौरन से पहले वो वहाँ से. बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज उनको ट्रेनिंग है ना कि तुमने पैसा कमा के घर लाना है. बिल्कुल माफिया है बहुत बड़ा. सर ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये इस पे भी मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली चाहूँगा कभी बात करना किसी अपने गेस्ट से. जी मैम दोबारा हम आते हैं आपकी डिग्रीज की तरफ, जो बहुत सारे आपने सर्टिफिकेशंस भी की, तो उन पर भी ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज. अच्छा, जैसे मैंने आपसे बताया कि जो बेसिक एजुकेशन है वो मास्टर्स है जी. BA कर लिया, फिर उसके बाद MA किया और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा शौक था. एंड आई वाज टेकन द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय पंजाब यूनिवर्सिटी एंड एवरीबडी यूज्ड टू से अल्लाह पाक का बड़ा करम एहसान था कि मेरी रिटन पावर और स्पोकन स्किल्स बहुत ज़्यादा थी और मेरी डिस्टिंक्शंस थी 11 में से 9, विच वाज अ रिकॉर्ड इन द यूनिवर्सिटी. क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और लिखने का उससे भी ज़्यादा. और मुझे बड़ा मज़ा आया कि उन्होंने कहा कि जी 24 घंटे के बाद पोइट्री रेसिटेशन है और हमारे पास सिर्फ बाकी 3 घंटे रह गए. मैंने कहा 24 घंटे के बाद और 3 घंटे कैसे रह गए? उसने कहा क्योंकि 3 घंटे में हमारे जो डायरेक्टर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के कि 3 घंटे इसलिए रह गए हमारे पास कि हमने डिसाइड करना है कि कौन जाएगा. गवर्नमेंट कॉलेज में जाना था. लो जी सादिया मैंने तो कभी ज़िंदगी में पोइट्री लिखी नहीं थी. मैंने कहा लिखनी भी खुद है. सो यू आर गोइंग टू राइट इन फ्रंट ऑफ मी. तो अभी सैट और मैंने वो लिखी उसी वक्त. मैं कि बहुत प्यारे हैं, अल्लाह पाक ना मदद फरमाते हैं. तो वो इतनी ज़बरदस्त, उन्होंने कहा इसको तो कुछ भी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है. ओके गो. आई वेंट इन द गवर्नमेंट कॉलेज. वो भरी हुई थी दुनिया और मेरा भी अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था. तो फर्स्ट टाइम एवर I spoke there and I got the 3rd prize. पहला दूसरा नहीं मिला. लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है. शुक्र है. हाँ, फर्स्ट टाइम के अंदर भी मतलब वो स्टेज पे तो लोगों की टांगें कांप रही होती है. वो मिला. और फिर क्योंकि आई वाज द बेस्ट रीडर, मैं कोई भी चीज़ कभी भी किसी से पढ़ लेती हूँ, यानी कि आई डोंट हैव टू पहले मैं देखूंगी और फिर मैं पढ़ूंगी कि नहीं. कोई भी पेपर मिलता था उसमें मैंने टॉप किया कि वो बुक मिलती थी कि बिल्कुल नहीं देखी हुई कि इसके अंदर क्या है. एंड दे यूज्ड टू से पेज नंबर फलाना खोलो और उसको पढ़ो. तो हमारी क्लास में 58 स्टूडेंट्स थे एंड आई टॉप्ड. मेरी एक भी गलती नहीं हुई. तो वो पीपल यूज्ड टू से कि यार ये क्या है, ये कौन है? तो मैं हंसा करती थी. मैंने कहा भूत नहीं हूँ, बाकी सब कुछ हूँ. अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये इसमें आपकी जो बचपन में मेहनत की गई आप पे, ये उसकी वजह थी या अल्लाह की तरफ से वैसे ही गॉड गिफ्ट? मैं ज़्यादा कहूँगी कि अल्लाह पाक की मेहरबानी थी. ये किस साल की बात कर रही हैं जो आपने सारा मास्टर्स किया? और दैट वाज 86. यस. अच्छा मैम, उस वक्त तो जो है पेरेंट्स की तरफ से या हमारी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन खास तौर पे फीमेल की एजुकेशन अभी बताती तो इतना ज़्यादा फोकस हो, बस ठीक है हुण अगले घर जाने दी तैयारी करो. अगले कहें जरा मुझे मेरी माँ कहे ना अगले घर जाना, तो देखो क्या होता है फिर. मैंने आपसे कहा ना कि मुझे शौक बहुत था. मुझे हमेशा ये शौक था और अभी तक है कि मैं वो काम करूँ जो बाकी सब नहीं करते. मुझे बहुत क्रेज़ होता था कि मुझे ना काउंट करें सारे ख़ानदान की लड़कियों लड़कों में, मुझे इनसे डिफरेंट होना है. और उसके लिए मुझे ना जिसे कहते हैं आपको ख्वाहिश होती है तो आप काम करते हैं. यू हैव टू हैव अ टारगेट. और उसमें अगर आपकी मेहनत शामिल हो जाए. तो जब मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स करना है, हाँ, मेरी मामा ने कहा क्वेश्चन राइज नहीं होता, बस BA कर लिया. मैंने कहा नहीं, मैंने मास्टर्स करना है. तो उन्होंने मुझे करवाया पहले लाहौर कॉलेज में. अच्छा. मैं गई, मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया. ये कैसी टीचर्स हैं, इनको तो खुद ही नहीं अंग्रेज़ी बोलनी आ रही है, मुझे क्या सिखाएंगी. सो मेरे लिए वो कोई 15 दिन मैंने वहाँ पे आई जॉइन दैट कॉलेज. तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहना शुरू किया ये सवाल बहुत करती है. बिकॉज वाह, अगर आप सवाल नहीं कर रहे तो आप जिंदा क्यों हैं? बिल्कुल बैठे रहे इसलिए मुंह लेकर अपना. तो मैंने 15 दिन वहाँ पे रही और मैं निकल आई और मैंने अबू से कहा मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है. सही. जब मैंने नाम लिया पंजाब यूनिवर्सिटी का तो मत पूछे कि क्या हुआ होगा घर के अंदर तूफान. अच्छा. कि पंजाब यूनिवर्सिटी मुंडिया देने पड़ेगी. नॉट माई फादर, नॉट एट ऑल, बट माई मदर डिडंट लाइक इट कि ये लड़कों के साथ पढ़ेगी और बड़ी बात बन जाएगी और लोग कहेंगे जी मुंडिया देने पड़ती है. हालांकि हमारा स्कूल भी वो एजुकेटेड था जी. लेकिन आई डिड नॉट सरेंडर. और मैं रोज़ अबू के पीछे, अबू जी प्लीज़ मुझे करवा दें दाखिल, मैंने MA करना है और मुझे आपने करवाना है पंजाब यूनिवर्सिटी में. मैं तेरी माँ नहीं मानती. मैंने कहा ना मन्ने, आप मुझे करवा के देखें. वो पहले टेस्ट लिया करते थे कि ये इस काबिल है कि हम इसको पंजाब यूनिवर्सिटी में लेके नहीं. अबू मुझे ले गए कि चलो. मैं चली
اور جا کے میرا ٹیسٹ ہوا, شکر اس کی ذات کا کہ آئی واز سلیکٹڈ. تو پھر کس نے بات سننی تھی امی کی, حالانکہ وہ بل ہمیشہ ہی ان کی آنکھوں پہ رہے جب میں صبح تیار ہو کے جاتی تھی. تو یعنی کہ آئی واز یوز ٹو گو ٹو دا یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, ہم کینٹ میں رہتے تھے. تو مائی مدر نیور لائکڈ اٹ. کبھی بھی ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا, صرف اس لیے کہ وہاں لڑکے بہت ہوتے تھے. تو ان کو تھا کہ لڑکوں کے ساتھ دوستی ایسی, کلاس میں آپ کے 50 لڑکا ہے اور 5 لڑکیاں, دوستی کیسے نہیں ہوگی. اور یہ دماغ کے بیچ میں پھر وہی والی بات ہے کہ جب تک آپ ٹرینڈ نہیں ہوں گے کہ ایکسکیوز می, اب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, آئی ول ٹیک یو ایز اے فرینڈ کہ میرے دوست ہے. انہوں نے کہا دوست, او بیڑا غرق. اگر منہ سے کبھی نکل جائے یار, تو اس کا مطلب ہے اس سے 2 نمبر عورت تو کوئی ہوگی نہیں جو کہہ رہی وہ میرا یار ہے, یا آپ نے ایک دم سے کہہ دیا یار. تو دیٹ واز دا ٹائپ آف سچویشن ایٹ مائی پلیس, بٹ آئی نیور سرینڈرڈ. پھر آہستہ آہستہ ماما نے کہا ہوگا گیٹ لاسٹ, پڑی جاؤ. میں کہنے تو کچھ اور لگی تھی, اس لیے گیٹ لاس کہہ دیا. دل میں انہوں نے کہا ہوگا دال فے این ناتے نات سے. تو پھر میں پڑھتی رہی, شکر اس کی ذات کا. اینڈ دین یو نو دیر واز نو لکنگ بیک. آئی واز دا بیسٹ اسٹوڈنٹ ان اسپیکنگ اینڈ ٹاکنگ اینڈ ہیلپنگ ادرز اینڈ لیٹنگ دا پیپل آف مائی کلاس نو کہ ہم یہ نوٹس بنائیں گے. دین آئی اپلائڈ فار مائی CSS, آئی ڈیڈ اٹ اینڈ آئی ٹاپڈ. میں نے کہا مینجمنٹ بیٹھوں گی, سارے فقیروں کی طرح میرے آگے پیچھے پھریں گے, بٹ وہ پھر نہیں ہو سکا. آئی مین آئی ڈنٹ پرسو ٹو اٹ, بٹ آئی ڈیڈ اٹ. سو شکر اس کی ذات کا. تو بس اس طرح پڑھتے گئے, چلتے گئے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ خود سے پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اندر کس قسم کی ایبلٹیز موجود ہیں. کوئی نہ کوئی آپ کا ٹیچر, کوئی گھر میں سے یا کوئی آپ کے قریبی لوگوں میں سے ڈسکور کرتا ہے کہ بچے آپ میں یہ ٹیلنٹ ہے. تو آپ کے کیس میں خود ہی سے, کیونکہ جتنی آپ بتا رہی ہیں کیا ووکل تھی, کیا خود ہی ساری چیزیں ڈسکور ہوئی, آپ کی بھی کسی نے ہیلپ کی اس میں؟ اچھا, یہاں پر میں اپنے بڑے بھائی کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی. وہ ویسے ایئر فورس میں تھے, شہید ہو گئے بہت ینگ ایج میں. وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. ہی واز اونلی 29 جب وہ ان کا کریش ہوا. آمین ثم آمین. شہیدوں میں نام ہوتا ہے. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا تو گھر والے اس کو کہیں گے میں بڑا خوش ہوں میرا پتر شہید ہو گیا. ایسا بالکل نہیں ہوا. میں کبھی بھی نہیں بھولی ان کو, نہ میرے ماں نہ میرا باپ کبھی ان کو نہیں بھولے. تو دکھ تو وہیں رہا. وہ اور بات ہے کہ شہید کا رتبہ اور ہے. تو وہ آئی یوز ٹو آئیڈیلائز ہم. کیا خوبصورت بھائی ہے میرا, کیا جہاز میں بیٹھ کے آتا ہے, کتنا خوبصورت. ہی واز ویری گڈ لکنگ اینڈ ویری ووکل, اینڈ انگلش واز ہز آلسو دا بیسٹ لینگویج, یو نو دا وے ہی یوز ٹو اسپیک. ریڈرز ڈائجسٹ پڑھا کرتے تھے وہ بہت زیادہ, اور مجھے کہا کرتے تھے تم یہ پڑھا کرو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں, وہ میرے پیچھے تھے ہمیشہ کہ دیکھنا کیا ہوگا. میرا نام سعدیہ ہے, تو وہ مجھے شیخ سعدی کہا کرتے تھے. جب بھی میں نے دکھی ہونا کہ سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کام نہیں کرنے دیتے, میں نے پڑھنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, تو وہ مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے. ہمیشہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کبھی کوئی نہیں روکے گا, یاد رکھنا کہ تم میرا شیخ سعدی ہو. ایک وقت آئے گا کہ لوگ, میں چھوٹی تھی, یوز ٹو سے یہ کیسے وقت آئے گا, تو وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کے کہا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہو گی شکر الحمدللہ. اب مجھے پتہ لگا کہ لائف ٹف کیوں تھی. تو یہ وقت کب کا آ گیا, ہر روز شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اللہ پاک کا 1000 دفعہ شکر ادا کرتی ہوں. بڑے بھائی جان نے میری زندگی میں جو رول پلے کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکا. کیونکہ جب میں پریزیڈنٹ شپ کے لیے کھڑی ہوئی اپنے پنجاب کوئین میری کالج میں, تو میرا بڑا بھائی اپنا جہاز لے کر آیا تھا C-31, اور کوئین میری کالج میں اس نے تھرتھلی مچا دی تھی. اتنی لو لیول فلائنگ کی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا میری بہن جیت گئی ہے. اینڈ دین وہ پارک کر کے آئے, اس کو لینڈ کیا, اور پھر وہ ایئر فورس کی گاڑی میں آئے, فل یونیفارم, لڑکیاں مر گئیں. سعدیہ کا بھائی آیا, میں کہا یار, میں ان کو دیکھ کے اتنی خوش تھی کہ میں اتنی زبردست طریقے سے جیتی تھی. تو وہ رول کوئی نہیں پلے کر سکا. دا وے ہی بوسٹڈ می اینڈ دا وے ہی لوڈ می, آئی اسٹل مس ہم. مجھے ان کا ساتھ لگنا بہت یاد آتا ہے. لیکن اللہ پاک اتنے گریٹ ہیں کہ مجھے کبھی بھی نہیں لگتا, اللہ پاک کی مہربانی سے اب مجھے لگتا ہے وہ میرے بالکل ساتھ ہیں. میں جب بھی کہتی ہوں نا یس اللہ پاک کر لیا میں نے, میں کبھی نہیں سرنڈر کروں گی, تو مجھے ایسے لگتا ہے وہ مجھے اپنی خوبصورت آنکھوں سے نا بھیگی مگر اور دیکھ رہے ہیں, کہتے ہوں گے دیکھا میں نے کہا تھا نا ایک ڈے آئے گا. بالکل ایسے ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کا خاص طور پہ کلوز فیملی ممبر آپ کے ساتھ کھڑا ہونا, تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی اسٹرینتھ آپ کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی. بالکل صحیح ہے. بالکل دیکھیں, کرنا تو انسان جب تک سانسیں ہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ انسان جب کرتا ہے اور پیچھے کوئی تھپکی دینے والا ہو, واہ تو ہے جی, ٹھیک ہے, بس اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو مزے آتے ہیں نا لائف میں کام کے, اس کا کوئی نہیں بدل. جیسے یہیں پر آپ نے ڈگنیٹی کا نام لیا, تو میری ٹیگ لائن جو ہے دا وائن کمپنی کی, وہ سروس ود ڈگنیٹی ہے. وی ور سٹنگ, تو انہوں نے کہا ٹیگ لائن دو, 1 منٹ چاہیے. میں نے اسی وقت بسم اللہ لکھا, تو وہ لکھی گئی سروس ود ڈگنیٹی. میں نے کہا دیٹس اٹ, اینی سروس آف اینی سارٹ بٹ ود ڈگنیٹی. اگر ڈگنیٹی نہیں ہے تو پھر ایکسکیوز می گو اوے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, پروفیشنل لائف آپ کی کب اسٹارٹ ہوئی تھی؟ میری پروفیشنل لائف شروع ہو گئی تھی, آئی تھنک اٹ واز
4, 5, 6, I think 88. 88 में. और क्या थी पहली जॉब या पहली जॉब was teaching English, spoken English. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वो फिर उसमें इतना हुआ, देन आई जॉइंड मुख्तलिफ किस्म के कॉलेजेस. उन दिनों बड़े हिट थे, पाक एम्स था, अब तो खैर उनके बड़े और भी नाम हो गए हैं. फिर उनमें मैंने ज्वाइन किया एज अ टीचिंग. फिर एक NCCS कॉलेज हुआ करता था जो बहुत मशहूर था, एज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ लैंग्वेज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. सो आई यूज्ड टू टीच दैट. फिर वो अल्लाह ने बड़ा एहसान किया. फिर मेरी सबसे पहली स्कूल की नौकरी थी ना, वो 500 रुपये मुझे मिले. मैं कहूँ 500 मैंने लेनी नहीं है, मैं काम ही नहीं करना है लोगों के साथ. देन आई छोड़ दिया मैंने. फिर मैंने ज्वाइन किया लाहौर ग्रामर स्कूल. इन द नर्सरी सेक्शन दे टुक मी एंड दे वर वेरी हैप्पी विद माई जॉब. फिर वो चलता ही रहा. LGS में कितना अच्छा काम किया? LGS में मैंने 3 साल काम किया. उसके बाद मैंने चली गई जनाब बीगन हाउस एज अ कोऑर्डिनेटर. एंड देन आई थॉट दैट अब क्या करना चाहिए. तो अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि मुझे ये अक्ल दी कि हेलो, दूसरों की नौकरियां करनी छोड़ो और अपना बना हुआ ऐसा एंटरप्रेन्योर. ये तो अब नाम आया ना जी, वो भी एंटरप्रेन्योर बन गया. घोड़े को भी बना दो, गधे को भी बना दो, और सारे ही उसके पीछे पड़ गए. सो उसमें ये हुआ कि आई स्टार्टेड माई स्कूल, own school. Though I was working in Beacon House, then I said no, I have to open up my school. क्योंकि फिर मुझे पता था मैंने स्कूल में क्या करना है, मैंने अपने बच्चों को क्या सिखाना है और क्या नहीं, मैंने उनको मोटिवेटेड कैसे रखना है, इस्लाम के बारे में क्या बताना है, अल्लाह पाक से कैसे मोहब्बत करवानी है, कौन सा कलमा कब पढ़ना है. तो आई विद द मॉडर्न इंग्लिश आई इंट्रोड्यूस्ड अल्लाह पाक. तो अल्लाह पाक के दम से है ना सारा कुछ. तो फिर तो मैंने किसी को आंसरेबल ही नहीं होती थी सिवाय अपने अल्लाह के. फिर मैंने अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को नमाज़ पढ़नी सिखाई, वुज़ू करना सिखाया. मुझे किसी ने कहा कि तुम ये ना करो क्योंकि औरत तो बच्चों के साथ नहीं खड़ी. तो मैं कोई गल नहीं, मैं पीछे हो गई. मैंने कहा चलो भाई तुम एक दफ़ा मुझे देख लो छोटे छोटे कि कैसे आपने नमाज़ पढ़नी है. तो बड़े प्यारे लगते थे. मैं जब वुज़ू करवाती थी खुद कि वुज़ू करो, ऐसे वुज़ू करते हैं, टूटा फूटा जैसा भी वुज़ू कर सको. बिकॉज आप किसी को क्या बताएंगे कि नाक में लेके जाना पानी, फिर गले में से निकालना, छोटा बच्चा कैसे करेगा. सो यू नो मेरे लिए हेवन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो आपने जब स्कूल स्टार्ट किया तो आप समझती हैं कि जो ख्वाब था आपका कि एक प्योर, जो ज़ाहिर है जब इंसान जॉब करता है ना कहीं पे, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं. काश मेरा अपना कोई छोटा सा सेटअप हो या बड़ा हो, मैं उसमें ये करूँगी ये करूँगा. क्या कर पाई सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उसकी ज़ात का. यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में कभी एक लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया है, और अल्लाह पाक मुझे कभी भी नहीं करेंगे कि इस्तेमाल करो, वो है काश. देयर इज़ नो काश इन माई लाइफ. वाई? बिकॉज व्हेन आई से कि मैंने ये करना है, देन आई टेक हेल्प कि अल्लाह पाक क्या करना है. तो फिर अल्लाह पाक मुझको रास्ता दिखाते हैं. फिर उसके बाद मैं कहती हूँ ट्रैक्टर आए या कंटेनर लगा दो मैंने निकल के जाना होता है. बार बार अपनी तस्दीक खुद करती हूँ कि मैंने निकल के नहीं जाना होता. जब अल्लाह पाक मेरा हाथ थामते हैं कि हाँ तुम एक रास्ते पर हो जो कि बड़ा काम आएगा मेरे बंदों के, तो फिर वो मुझे लेके जाते हैं. किस साल में बनाया अपना स्कूल आपने? अब तो उसको मुझे ईयर तो कभी ज़िंदगी में नहीं याद रहते, लेकिन अब हो गए हैं जनाब कोई 30 ईयर्स. माशाल्लाह. हाँ जी, शुक्र उसकी. डू यू हैव मेनी ब्रांचेस या एक? नो 1. क्यों? नेक और एक लेकिन ये इस नेकी को बढ़ाया क्यों नहीं? अच्छा मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो बहुत सारे इदारे हैं हमारे मुल्क में, वो जब देखते हैं ना कि कोई पनप रहा है और वो काम कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहे, तो वो डिफरेंट हो गया ना जी. जब वो डिफरेंट होने की कोशिश करता है तो फिर पहाड़ और अजीब व गरीब चीज़ें उसके रास्ते में लाई जाती हैं, जिसे कहते हैं रोड़े अटकाना. हाँ, तो वो इतने ज़्यादा आए और आते हैं कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैंने ना नाली में या गंद में पाँव नहीं रखना. एक तो मेरा वज़ू ख़राब होगा और दूसरा ये होगा कि वो उसकी छींट मेरे पर आए तो आई स्टार्ट स्टे अवे फ्रॉम इट. जैसे कोई डॉगी अगर बाग कर रहा होता है तो आई स्टे अवे. वो डॉगी को जो उर्दू में कहते हैं मैं कोशिश करती हूँ ना कहो रहेगा वही. तो वो है ना डॉगी का क्या है, वो धोबी का डॉगी ना घर का ना घाट का धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. ठीक है ये. अच्छा मिसाल से ये भी हमारे माशरे के अंदर ना एक बहुत बड़ा टैबू समझूंगा मैं इसको, कि हम लफ्ज़ों के साथ ना हेर फेर करते हैं. अच्छा अब देखें, कुत्ता बोलने से या डॉग बोलने से या पपी बोलने से वो चेंज नहीं होगा. हाँ, पपी तो मैं कभी ना कहूँ. हाँ ठीक है, वो रहेगा वही. जी वही रहेगा. सब ने हमने अपने हिसाब से जो है ना उसको कर लिया हुआ, तो कोई मसला नहीं. अच्छा मैं बताऊँ ऐसा क्यों है कि जब मैं छोटे बच्चों को, प्री स्कूल के बच्चों को, अल्लाह की मेहरबानी से मैं प्री स्कूल से लेके मास्टर्स लेवल तक पढ़ाती हूँ. माशाल्लाह. छोटे से लेके बाबे तक को, ईजी 6 to 60 सही. तो उसमें मैं छोटे बच्चों को ना काफ से कुत्ता नहीं करवाती, बिकॉज इतने छोटे होते हैं कि फिर वो हरे को कहते हैं. हाँ. उसे नहीं पता लगता कि ये काफ का के साथ हम बना रहे हैं. तो वो मैं उसमें से काटती हूँ और काफ से और सारे बहुत से प्यारे लफ्ज़ उनको बता देती हूँ.
اس لیے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا تو دین اٹس اوکے، دین اوکے کتا کیا ہے اس کو انگریزی میں ڈاگی کہتے ہیں. لیکن چھوٹے بچوں کو آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ کوئی ایسا ورڈ بھی سنے، حالانکہ گھر جا کے تو وہ ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں، اگلے دن آ کے مجھے بتاتے ہیں ہمارے بابا یہ کہہ رہے تھے. جو ڈاگی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، گالی گلوچ سے ان کا سامنا ہوتا ہے. لیکن میں اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہوں. سم ٹائم جو آپ کے جو ساؤنڈ ہوتا ہے نا یہ بھی امپیکٹ لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اپنے اسکول کے اندر اس وقت جو میں پھر وہی کہوں گا کہ 1 سے 2 برانچز کیوں نہیں کی، 2 سے 3 کیوں نہیں کی؟ دیکھیں جب آپ نے بات کی نا کہ نیکی ہے تو نیکی کو تو پھیلنا چاہیے. ہاں جی. اگر آپ یہی سوچ کے رکھیں گے نہیں ٹھیک ہے ایک ہی برانچ ہے اسی میں جو بیسٹ کر سکوں گی تو وہ ایک بڑا لمیٹڈ امپیکٹ آئے گا. تو اچھا امپیکٹ آئے آلویز سے کہ اس کو پھیلنا چاہیے، کیونکہ اس وقت میرے نزدیک ایجوکیشن نہیں رہی، اٹ ہیز بیکم منی منٹنگ ماڈل. جی ٹھیک ہے. منی میکنگ بھی نہیں بولوں گا، منی منٹنگ ماڈل بن چکا ہوا ہے. جو بڑے بڑے آپ نے نام لیے ان کے اندر آپ کو اسکول کی فی کے علاوہ جو اس کے لوازمات ہیں، ڈرائیور گاڑی ڈرائیور ہوگا تو بچہ جائے گا، پھر آج یہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے، آج یہ کاسٹیوم لے کے آئے، آج یہ لے کے آئے، تو الٹی چھری سے کھال اتارنے والا چکر چل رہا ہے. اور لوگ اتروا رہے ہیں. کیا کریں لوگ بھی؟ بیکاز دے کین افورڈ. دے کین اور دے کین ناٹ، دونوں ہی ہیں. کین اور کین ناٹ والا دونوں ہی ہیں، لیکن کرنا ضرور ہے. فلانے دی تی اتنے پڑھ رہی ہے میری بھی پڑھے گی، فلانے کا منڈا اتنے پڑھ رہا ہے میرا بھی پڑھے گا. ٹریننگ نہیں ہے. ہاں بالکل، ہمارے لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے. تو آپ کیا کر رہی ہیں اپنے اسکول؟ میں آپ کو بتاؤں، میرا اسکول جو ہے نا وہ مجھے اتنا مہیا ہی نہیں کرتا پیسے جس کے لیے میں سوچوں کہ میں ایک اور برانچ کھولوں. کیونکہ میرے اسکول میں اگر جیسے میں ہمیشہ یہ ان سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے اگر مجھے اس سائڈ پر بٹھایا ہوا ہے نا جس کو پرنسپل کی چیئر کہتے ہیں، تو جو سامنے والی چیئر پر ہے اگر کبھی ٹاپسی ٹروی ہوئی کیونکہ وقت بدلتا ہے اور میں اس جگہ پہ چلی گئی اور وہ یہاں پر آ گیا تو میں کیا فیل کروں گی. تو اس ایموشن نے مجھے کبھی کسی کو نا نکالنے کے لیے نہیں کہا کہ پلیز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک یور چائلڈ، کیونکہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی اسٹرکچر اگر آپ کا 12,000 ہے اور سامنے والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو سبزی لگاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی اسکول میں پڑھے کیونکہ وہ مجھے جانتا تھا کیونکہ میں اس سے سبزی لیتی تھی، کبھی باہر لے کر نہیں، میری میڈ لیتی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کیا، وہ ایک میں نے کہا ہاں، میرے دل نے کہا کہ نہ کرنا یار، بچے کو پڑھا دو، اللہ پاک کو بڑا اچھا لگے گا. پھر وہ ایک بچہ تو کیا، پھر اس نے باہر جا کے بات کی، او میڈم نے بچہ لے لیا. میں کہا میں میڈم نہ کیا کروں، میں نے میم کیا لیا کروں، میں میڈم نہ کیا کروں. میڈم نے تصور سے میرے دماغ میں ایک اور میڈم آ جاتی ہے تو لیٹ اٹ بی اے میم، رسپیکٹیبل لگتا ہے. وہ میں نے ان کو سکھایا. ایک بچے سے پھر زیادہ تر میرے پاس وہی بچے آئے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے لیکن اس قابل تھے کہ انہیں پڑھایا جائے. میں یہاں پر بالکل کہنا چاہوں گی کہ میرے پاس ایک لڑکا تھا جو کہ بیگز بیچتا تھا گھر میں بنا کے، اسکول کے بیگز. ان کا بچہ تھا 1 2 3 4 لڑکے چھوٹے چھوٹے سے، اور وہ ان کو لے کر آئی ان کی ماں جو کہ ایک جگہ پہ کام کرتی تھی، شی واز اے میڈ. تو اس نے مجھے آ کر کہا، وہ بیٹھی اس طرح آ کر اور اس نے رونا شروع کر دیا. میں کہا میں کیا کروں. انٹر ہوئی، وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آئی اینڈ شی ٹچڈ مائی فیٹ. اور میں نے کہا اللہ پاک مجھے معاف کرنا کہ ایک انسان جو ہے سوچ کر ہی مجھے کچھ ہو رہا ہے کہ اس نے میرے پیروں کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا، اس کا نام شمیم تھا، میں نے کہا شمیم پلیز میرے پاؤں چھوڑ دیں. یعنی کہ میرے نزدیک یہ ڈی گریڈ کر رہے ہوں میں اس کو کہ میرے پیروں کو ہاتھ لگا. نعوذ باللہ، ہمارے پیر فقیر یہ کرتے ہیں، وہ بھی اوپر جا کے جواب دیں گے اس چیز کا. تو وہ پھر میں نے اس کو میں تھلے بیٹھا، میں نے کہا نہیں تم چیئر پہ بیٹھو گی، مجھے بتاؤ بات کیا. دین شی ٹولڈ می دا ہول اسٹوری کہ اس کے 4 بیٹے ہیں، وہ ایک گھر میں کام کرتی ہے اور اس کے بچے لہسن ادرک کاٹ دیتے ہیں، پیاز بنا دیتے ہیں، لیکن اس کی خواہش ہے کہ اس کے بچے پڑھیں. میں نے کہا بچے لے کر آؤ. وہ بچے لے کر آئی تو وہ کافی ذرا ایسی حالت میں تھے کہ میں نے کہا یار اندر تو بریگیڈیئر کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، جنرل کا بھی پڑھ رہا ہے، تو کیا کروں. مگر میرے دل نے کہا کچھ نہیں، کرو گی تم، یو ہیو ٹو ٹیک دیم. تو آئی ٹک دیم، دے ور 4. اور جہاں جنرل کا بیٹا بیٹھتا تھا وہیں پر وہ بچے بیٹھتے تھے، بیکاز میں بلیو ہی نہیں کرتی. میرے گھر میں کام کرنے والوں کی وہی حیثیت ہے جو میری حیثیت ہے. میں ان سے تو توڑا کر دفع ہو جاؤ اور گیٹ لاس توڑ کے دیا، یہ کیا کر دیا، ناٹ ایٹ آل. آئی اونلی سے کیا کر دیا، میم غلطی ہو گئی. میں کہا اٹس اوکے، کیونکہ کچھ ہو نہیں سکتا نا. تو جب وہ بچے میرے پاس آئے تو ان کے ریفرنس سے پھر اور بہت بچے آ گئے کیولری کے. لیکن وہ بچے اللہ پاک بڑے حسین ہیں، انہوں نے مجھے اس قابل کیا کہ میں ان کی پاکٹ میں روز کے پیسے ڈالتی تھی کہ سارے جا رہے ہیں ٹک شاپ پہ، یہ تو نہیں جا سکتے. پھر میں نے ان کے لیے لنچ باکسز خریدے، پھر میں نے ان کے لیے لنچ تیار کروا کے 4 باکسز ہوتے تھے کہ یہ سارے آئیں گے ان کو دینا، تاکہ وہ تو نہیں کھا سکتے. جی بالکل. سو اللہ پاک کا اتنا کرم رہا کہ اب وہ 4 بچے ماشاء اللہ لاہور میں بیسٹ اکیڈمیز چلا رہے ہیں. کیا بات.
اور کیا میرے دل کو آرام آتا ہے جب ان کی محبت میرے دل آتے ہیں نا مجھے فیس بک کے اوپر, اور جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. میں نے کہا بس دعا کر دیا کرو کہ اللہ پاک آنے والا وقت اور دونوں جہان میں عزت قائم رکھیں. تو بس یہ دعا مل جاتی ہے ان سے. اسی لیے کبھی بھی میرا سیکنڈ آپشن ہو ہی نہیں سکا. میرے پاس زیادہ تر بچے ہی وہ ہیں جو کچھ نہیں دے سکتے. لیکن دیکھیے اس میں بھی تو جس طرح آپ اچھا کام کر رہی ہیں, دیکھیے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے جی, اس کو میں کیوں اس میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ اس کو بڑھانا چاہیے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں بے تحاشا ایسے آپ کو لوگ مل جاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کریں, لیکن ان کی اپنی اپنی ڈومین ہے, کسی کے پاس موجود نہیں ہے وہ فیسلٹی, لیکن پیسہ لگانا چاہتے ہیں. تو وائی ڈونٹ یو گیٹ انٹو دیٹ روٹ کہ جہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ 2 4 5 6 10 لوگ جڑ جائیں اور اس کاروان کو. یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میرے اسکول کا نام تھا انٹرنیشنل گرامر اسکول. صحیح. اچھا, میرے ہی نام کو ایک شخص نے لے کر 3 4 برانچز بنا لی انٹرنیشنل گرامر اسکول, اور اپنے بورڈ کے اوپر سعدیہ وائن کو جگہ جگہ, میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, وہ تصویریں لگا کر اسکول میں اس کے بچے بھر گئے. وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ میرا اسکول ہے, کہتے سعدیہ وائن کا اسکول ہے. آج بھی آپ یقین کیجیے, when I was coming to your place فون آیا, میم وہ میں نے آپ کے اسکول آنا تھا. تو میں نے کہا آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ انٹرنیشنل گرامر اسکول جو جہاں بھی انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی بڑے فٹ کھولے ہوئے ہیں, اس میں پولیس بھی انوالو ہے, پولیس والوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے کھولے ہوئے ہیں. پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس شخص کو نہ ہلا کے رکھ دوں, اور میں کر سکتی ہوں ایسا, میرے اللہ پاک نے مجھے پوری پرمیشن دی ہے. پھر میں نے ایک دن بڑے ہی مزے سے کہا, میں نے کہا اللہ پاک میں نہیں ہلا رہی, آپ ہلائیں گے. جب ہم آپ کے سامنے آئیں گے اس شکل کے ساتھ اور ایک سی وی کے ساتھ جس میں صرف یہ ہوگا کہ آپ کے لوگوں کے لیے جان ہتھیلی پہ لے کے میں چلتی رہی, تو وہاں پر یہ آدمی کھڑا ہوگا جس کا میں کبھی معاف نہیں کروں گی, میں کبھی نہیں معاف کروں گی, کبھی بھی نہیں کروں گی اس کو معاف, کہ اس نے مجھے چیٹ کیا اور اس نے میرے نام کو کہا کہ یہ اسی کا ہے, یعنی کہ میں ہی ہوں بیک آف دا مائنڈ. اور پھر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا, او سعدیہ وائن کو تو میں نے سکھایا ہے. اچھا, میں کہوں لالا اچھا, واؤ گریٹ واؤ. سو لائف میں کبھی کبھی اتنے آپ کو گھٹیا لوگ مل جاتے ہیں اور وہ آپ کو دھوکہ دے کر کام خراب کر جاتے ہیں. تو لیٹ می بی ویری آنیسٹ کہ مجھے اتنا بڑا وہ شوق, ویسے تو مجھے شوق لگا نہیں کرتے, اللہ پاک میری مدد فرماتے ہیں. میں نے کہا لوگ اتنا بھی گر سکتے ہیں, تو میرے دل نے کہا اس سے بھی زیادہ گر سکتے ہیں. ابھی تو یہ گرا نہیں ہے, تو میں گر کے بتائے گا کہ یہ اٹھے گا ہی نہیں. تو ان کا آبجیکٹو پیچھے پورا ڈیفینیٹلی وہ منی مینٹنگ ہی ہوگا. یس, منی مینٹنگ, اینڈ دے آر. وہ 4 5 برانچز ہیں بڑی فٹ جگہوں کے اوپر. صحیح. اور لو جی سعدیہ وائن کی تصویر لگی ہے, اور لوگ میرے نمبر پہ کال کرتے ہیں. میرا کل دل چاہا کہ آئی شوڈ کال ہم اینڈ آئی شوڈ سے کہ تم نا بڑے غلط بندے سے پنگا لے رہے ہو, بڑے غلط بندے سے. وہ کمپلیٹ کنٹرول رکھتا ہے جس کا نام سعدیہ وائن ہے. اللہ پاک کی مہربانی سے کمپلیٹ کنٹرول ہے میرے ایموشن پر. صحیح. بٹ وین آئی ہیو ٹو پٹ مائی فٹ ڈاؤن, تو پھر اللہ پاک ایسی مدد فرماتے ہیں اپنی جناب سے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی. وہ میرے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی کہ میں کہوں میں تورخم خان ہوں, وہ تو میرے اللہ پاک ایسا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. میں صرف نا سیف پلے کہ اچھا اللہ پاک میں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے, مجھے پتا کیا ہونا ہے. آپ کو کنفرمڈ ہوتا ہے نا, جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارا باس جو ہے نا وہ تو نا بست کرے گا ہمیں 4 منٹ کے بعد بلا کے. اگر یہ ہم سمجھ جائیں گے میرا باس تو صرف میرے اللہ پاک ہیں, اور وہ صرف محبت ہی کرتے ہیں, اور جو ان کی مخلوق کے کام آتا ہے اس کے لیے صرف ان کے دروازے کھلے رہتے ہیں. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. لیکن دیکھیں یہ اسٹوری کا ایک رخ ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسٹوری کا دوسرا رخ تو یہ ہے نا کہ آپ کا ایک شپ جو آپ نے سیلنگ کے لیے اتارا ہی ہے ابھی, اس کو پھر پیچھے سے کھینچ لیا گیا. جو میں بات کر رہا ہوں نا آگے بڑھانے کی. بالکل. اب دیکھیں نام آپ کا یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ خالی نام رکھتے تو اسٹل میک سینس کہ ٹھیک ہے جی کاپی کر لی, لیکن جب تصویریں لگ گئی سب کچھ لگ گیا تو دیٹ مینس دے آر یوزنگ یور برانڈنگ. یس دے آر. تو وچ کلیئرلی مینس, اب دیکھیں یہ تو کتنے لوگوں کو پتا ہوگا کہ جی آپ اس کی جو ہے نا بینیفٹ نہیں لے رہے, بٹ اٹ کلیئرلی شوز کہ بھائی آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے. تو آپ پھر بھی اگر ساری چیزیں یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کیا کہتا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا صرف دعا سے کام نہیں ہونا, دعا بھی لینی ہے. میں بلیو دیو نا دوائی انہوں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنا پھر یہ کوئی 1 سال سے سوئچ اوور کیا اپنے آپ کو. اچھا ٹھیک. میں نے یہ سوئچ کیا کہ میں نے سوچا کہ جب سعدیہ وائن نہیں رہے گی تو جو میرے اساتذہ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ تو آتے ہیں کھانا بنانے کے لیے اور چلے جاتے ہیں. دے آر ناٹ ہیونگ اینی پیشن ٹورڈز ایجوکیشن, اینڈ واٹ ایجوکیشن از ان کو نہیں پتا. ایک علم پھیلانا اور تعلیم دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تربیت کیا ہے, علم کیا ہے, تعلیم کیا ہے, یہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. اور اگر یہ تینوں ایک ساتھ سنکرونائزڈ ہو کر چلیں تو رزلٹ ایسا آتا ہے کہتے ہیں واو یار کیا رزلٹ آیا. تو پھر میں نے کیا کیا اللہ پاک کی مہربانی سے کہ آئی کیم ان ٹو ٹریننگ. اچھا مجھے تو کم از کم ہزاروں ایسے مائنڈس کو پریپیئر کرنا ہے جو سمجھ جائیں کہ زندگی کیا ہے. اگر مجھے دھوکے نہ ملتے
تو مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں نے لوگوں کو سکھانا ہے. بالکل. اب دھوکہ باز تو دھوکہ رہے گا, وہ دھوکے باز ہی کہلائے گا اس عمر میں بھی اور اگلے جہان بھی جا کر. تو کیا شرم آئے گی اس کو؟ مجھے نہیں آئے گی. میں نے کہا ہاں ویکھو کیوں ہوتا ہے ڈانڈے نال. تو میں نے پھر ٹریننگ میں اپنے آپ کو سوئچ اوور کیا. اچھا, دی وائن کمپنی جو ہے یہ ٹریننگ کی کمپنی ہے, ایوری تھنگ, بہت کچھ کرتی ہے یہ وائن کمپنی. سب نے مجھے کہا یہ کون سی والی وائن ہے؟ میں نے کہا یہ سادیہ وائن ہے خدا کے لیے. یہ بوتل والی وائن ہے. میں نے کہا یہ وہ وائن ہے جتنا چڑھتی ہے نا سر پہ تو سر چڑھ کے بولتی ہے. میں نے کہا اوہ کون سی, کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بات سنو, ایک وائن ہوتی ہے جسے شراب طہور کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں شراب کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. شراب آپ نے صرف شراب کو ہی دیکھ لینا ہے, آگے تو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, طہور لکھا ہوا ہے. تو یہ وائن ہے, اسی ندی سے نکلی ہوئی ایک گھٹیا سی کسی آنچل میں سے نکل کر کسی کا ایک آنسو ہے. یہ ہے وائن کمپنی, اور یہ اللہ پاک کی راہ کے لیے, اس کا ہے وہی ہے سروس ود ڈگنیٹی, کہ یہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے, ہر جگہ پہنچنے کے لیے, خاص طور پر جس کو ضرورت ہے. صحیح. تو اس میں کوئی آپ نے پریکاشنلی میجرز لیے یا سیم غلطی رپیٹ ہوئی ہے یہاں پہ بھی؟ اب تو نہیں ہوگی. جی بالکل رجسٹر ہو رہا ہے آج انشاءاللہ, اللہ پاک کی مہربانی سے ہو جائے گا, اور بس وہ اس کے ساتھ ہی چلے گا. اب رجسٹرڈ رہ کے. صحیح. تو ٹریننگس کی یہ بات کر لیتے ہیں, کس قسم کی ٹریننگس اس میں زیادہ جس پہ آپ فوکس کر رہی ہیں؟ کیا خود ہی کروا رہی ہیں یا یہاں پہ بھی پوری ٹیم بلڈ کی؟ ٹیم ہے. بالکل میری ٹیم ہے. ہم اب تو کارپوریٹ کو ٹچ کر لیا اللہ پاک کی مہربانی سے. اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ دیکھا کہ کووڈ-19 کے بعد جو ہم نے لوز کیا وہ ہمارا سکون ہے. جی, وہ لوز ہو چکا ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے ہوتی ہے کہ پیس کو کیسے اس بندے کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے کہ یہ سکون میں آ جائے. تو پہلی ٹریننگ تو میں اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں, ہاؤ ٹو ٹرین یور سیلف ٹو بی پیسفل انڈر آل سرکمسٹانسز. اسٹریس تو ملے گا, گھر سے باہر نکل, گھر کے اندر اسٹریس, ماں کا اسٹریس, بیوی کا, بچوں کا, وہ اسٹریس کبھی ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ نہ وہ لوگ ٹرین ہوں گے, نہ ہی وہ زندگی میں سے کسی کے پتھر اٹھائیں گے. لہٰذا جب ہم پیس کو لے آئیں گے نا, تو آپ یقین کریں منیر کہ ہر چیز سیدھی ہو جائے گی. بے شک ایسی ہے. بلکہ آج کل نا ایک بڑا جملہ چلتا ہے جو سکون تو قبر میں ہی ہے, بڑا سنا ہوگا. میں تو اس پہ ایگری نہیں کرتا. میں کہتا ہوں بھائی قبر میں تو سکون تب ملے گا نا یہاں کوئی سکون والی حرکتیں کر کے جاؤ گے, ورنہ یہاں تو جیسا کیسا ہو گیا, ادھر جا کے تو سکون تبھی ملنا ہے اگر کچھ اچھا کیا ہوگا تو. تو اس پہ تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آج کل ایک اور نئی ٹریننگ کی ڈومین کے اندر ریس چلی ہو, ٹرین دا ٹرینرس. ٹھیک ہے, یہ ٹیچرس کو, کارپوریٹ کے سیکٹر جو مطلب آلریڈی اپنی پروفیشنل لائف میں اچھا خاصا ٹائم گزار چکے ہیں, ان کو ٹرین کریں. اب بہت سارے, میں نام نہیں کسی کا لوں گا یہاں پہ, اچھی بات نہیں ہے, لیکن بہت سارے ٹرینرز میں نے ایسے دیکھے اس ڈومین میں وہ ہیں جن کا خود کا پروفائل کچھ نہیں ہے, بالکل, کہ لائف میں خود کچھ نہیں کیا, اب وہ ٹرین دا ٹرینرز میں آ گئے. جی اب اچھا, اب ہم بچوں سے یا جو ینگ انٹرپرینورز ہیں ان سے کچھ نہیں کمائیں گے, اب ہم بڑی بڑی کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر ٹریننگس دیں گے. اب ٹریننگ کس کو دے رہے ہیں؟ ایک بندہ بیٹھا ہے 20 سال کا ایکسپیرینس والا, ایک 15 سال کے والا, ایک 10 سال کا. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ کچھ نہیں, صرف آپ نے منجن بیچا ہے. ہاں, اس کے اوپر کیا ٹیک ہے آپ کا؟ میرا بڑا اسٹرانگ ٹیک ہوگا جی, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو دوسروں کو آپ دے سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے سیلف ہیلپ بکس پڑھ کر اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا ہے, یا یوٹیوب سے ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر آپ اس ہاں میں نے بولنا آ گیا, میں نے بولنا آ گیا, صرف بولنے کے اوپر کام نہیں ہوگا. کیا اللہ پاک نے آپ کے اندر وہ چیز دی ہے جو اثر کرے گی؟ کیا آپ کا کردار واقعی ویسا ہے جو آپ لے کے چل پڑے ہیں اپنی پوٹلی کو کہ میں جس کے سامنے ریٹیکول کھولوں گا واہ ہو جائے گی, تو پھر تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ زیرو ہے اور آپ کی ڈومین تو سارا وقت یہ رہے گی جب آپ جوان تھے اور اب آپ کی ایج اس میں آ گئی ہے کہ ریٹائرمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں, تو گھر کے محلے سے نکل کر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ریزیڈینشیل ایریا کو چھوڑیں, کیونکہ بیوی نے تو آپ کو بست کرنا ہے, بیٹے نے آپ کو خوار کرنا ہے, بہو نے تو کہنا ہے بابے نو پیچھے رکھو. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں عموماً مرد, وہ کیا کرتے ہیں کہ کس میں ہمارا کدھر ہم نے کام کیا تھا, اگر ہم کارپوریٹ میں تھے یا ہم کسی بھی آرگنائزیشن میں تھے, تو وہیں پہ جا کے اپنا سی وی پیش کریں گے کہ ناؤ وی وڈ لائک ٹو بی اے ٹرینر. اب یہ جو ہے نا ٹرپل ٹی, ٹرین دا ٹرینر, مجھے تو یہ نام اس لیے پتہ لگتا ہے یہ نا ٹی 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 بنتا ہے میرے نزدیک. تو جیسے ہی وہ آتا ہے نا ٹی ٹی, تو میرے دماغ میں ایسے کر کے ویژولائزیشن میں کوئی گانا چل رہا ہوتا ہے, ٹی ٹی آیا, پتہ نہیں کیا ہوا, ٹکٹ ملا, کیا ہوا, ونڈرفل سانگ, وہ آ جاتا ہے. تو میرے لیے سیریسنیس ختم ہو جاتی ہے. سو آئی وڈ نیور سے کہ اگر آپ اتنے شوخ نہ بنیں اور لوگوں کو وہ بالکل نہ دیں جو آپ خود نہیں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل نہ دیں. جیسے میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نماز کی بات کرتی ہوں یا اللہ پاک کی بات کرتی ہوں, تو لوگ مجھے نیچے کامنٹس کرتے ہیں, دوپٹہ تے پا لو, سر تے اتنے رکھ لو, نہوں تے ویکھو, قرآن پڑھ رہے ہو تسی, یعنی کہ دے ڈو ٹانٹ می. آئی ڈونٹ کیئر. وائی؟ بیکاز آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ. میں مذاق نہیں ان سے کر رہی,
میں ان سے کسی قسم کا پیسے نہیں لے رہی, میں ان کو فری آف کاسٹ وہ بتا رہی ہوں جو میرا فرض بنتا ہے ایز اے ٹیچر. جی میرے نزدیک ہر کوئی ٹیچر ہے, بالکل. جو ٹیچر بن گیا وہ سمجھے زندگی سے بڑا کما لے گا اپنے لیے دوسرے جہان میں. تو ٹرپل ٹی, ٹرین دا ٹیچر, فار می اسٹینڈس نو ویئر. جو بھی اسپیکر سنے گا یا موٹیویشنل اسپیکر اس نے کہنا یہ خود تو کچھ ہے نہیں, ہم کو بتا رہی ہے, لیکن میرے نزدیک یہ ڈرامہ ہے, پیسے کمانے کا طریقہ ہے. دس از اٹ, آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. ویسے یہ جو ٹریننگس وغیرہ ہوتی ہیں, میں نے خود بہت ساری جو ہے نا سیشنس لیے ہوئے دبئی میں بھی, یہاں پہ بھی ٹریننگس کرواتا بھی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک کرزمیٹک جو ہے رول پلے کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں, ایک پروفیشنل کی لائف میں؟ نو, نہیں کرتا. نہیں کرتا. میں خود اسپیکر ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی دفعہ جا کر ایک ہی چیز کی ہیمرنگ کر رہے ہیں. اگر تو وہ روٹین میں چل رہا ہے کہ انہوں نے ایک ٹرینر لیا اور اس سے کہا تم ہفتے میں 2 کلاسز لو, ہم تمہیں پے کریں گے. اسٹوڈنٹ سے ہم نہیں لیں گے, لیکن ہم تم کو سیلری پہ لے رہے ہیں, ادھر آ کے تم ہفتے میں 2 دو. لیکن ایوری بڈی نیڈز منی, اس نے بھی کھانا پکانا ہے. آج تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آج کوئی نہیں, پیٹرول دیکھیں کہاں چلا گیا ہے, 20 روپے زیادہ چلے گئے ہیں, تو دنیا تو خوار ہو جانی ہے. تو ایوری بڈی ہیز ٹو ارن. تو اس میں بجائے اس کے کہ ہم یہ ٹونٹ کریں کہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں, یار پیسوں کے بغیر وہ اس جگہ پر پہنچا ہے تو آپ سے کہہ رہا ہے نا. تو اگر تو کوئی بھی اسکول, خاص طور پہ اسکول گراس روٹ لیول پہ رکھتا ہے ایک ٹرینر کو جو ہفتے میں 2 دن جائے, تو کانسٹنٹ جائے ہمیشہ, جسٹ لائک اے ٹیچر. ٹھیک ہے, وہ اندر اس کے لگائیں کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. So trainer would come and train a child. تو وہ پھر ہر چیز میں ٹریننگ کرے گا, ہر چیز میں. جیسے میرے اسکول کے بچے جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو پورے اسکول کی عمارت میں گونج آتی ہے اللہ اکبر. اور جب وہ نیچے اترتے ہیں تو پورا گونج ہے سبحان اللہ. میں کھڑی ہوتی ہوں کہ کسی آواز تو وہ آتی ہے, تب کہیں جا کر آواز اوپر جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب ہم چھوٹے بچوں سے ٹریننگ شروع کریں گے, چھوٹے بچوں کو نماز کی طرف لائیں گے ایز اے میڈیٹیشن, کیونکہ نماز جو ہے وہ میڈیٹیشن ہے. تو جب ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے سکھائیں گے تو یقین کیجیے جب تک وہ میٹرک یا او لیولس میں جائیں گے تو وہ ایک قسم کا انسان بنے گا, ہو چکی ہوگی ہر چیز. یس, سو دیٹ کوڈ بی اے پارٹ آف اٹ, وہ ہونا چاہیے. نہیں تو یہ جو پروفیشنل ٹریننگس ہوتی ہیں, شارٹ کورسز کی بات کر لیں, یہ چھوٹے شارٹ سکلز جو ہیں, تو ان کے اگینسٹ ہے آپ؟ پتہ کیا بات ہے, ایک آپ نے پروفیشن میں آنے کے لیے 18 سال پڑھا, ٹھیک ہے, روز صبح اٹھے, بسوں میں بیٹھے, رکشوں میں گئے اور محنت کر کے آپ اس مقام پر آئے, اور آپ نے 18 سال کی جسے کہتے ہیں انرجی, وزڈم, وہ آپ نے 1.5 گھنٹے میں ختم کر دیا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ اللہ پاک اگر چاہیں تو اس گروہ میں کوئی ایک ایسا بیٹھا ہوتا ہے جو جیسے ہی میں نکلتی ہوں نا اس کا مجھے میسج آتا ہے آئی وانٹ ٹو لرن, وہ ایک ملتا ہے مجھے, میں تو پھر اس کو نہیں چھوڑتی, میک شور کرتی ہوں کہ وہ لرن ہی کرے بیچارہ. تو جب ہم فالو اپ کریں گے اور اپنے بچوں کو اس مقام پر لے کر آئیں گے کہ وہ ٹریننگ لیں, بے شک وہ شارٹ کورسز لیں لیکن بار بار لیں, ABC سے لے کر Z تک شارٹ کورسز بنوائیں آپ, اور ان کو اسکولوں میں جا کے ان کو بتائیں بیٹا ایسے کرو ایسے کرو. بیٹا کا لفظ میں بہت ہی ویسے کم بولتی ہوں اور پتہ نہیں کیسے نکل گیا, تو ان کو بتائیں, سکھائیں, یہ بہت ضروری ہے, وہ میں بلیو کرتی ہوں. اچھا میرا ٹیک اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹریننگس جو ہے نا, شاید وہ پریکٹیکلی جو انسٹرکٹر آپ کو بتا رہا ہے, یہ جو ٹرینر یا موٹیویشنل اسپیکر یا سو کالڈ آج کل مینٹور ایک ورڈ بڑا یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ میں بلکہ بات بھی کرتا ہوں آپ سے. یہ بتانے سے نا ہوتا کہ آپ کی کلاس میں 30 بچے ہیں نا, کسی 2 4 5 10 بچوں کو اگر آپ نے ڈائریکشن دینے میں کامیاب ہو گئے نا, دیکھیں آپ نے 10 سیشن یا 15 سیشن کرواتے ہیں یوزلی شارٹ کورسز میں, زیادہ سے زیادہ 20 ہو جائیں گے. 20 سیشن میں آپ نے گھول کے اس کے اندر نہیں اتارنا کچھ, لیکن ہوگا کیا, اس بچے کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی. پھر وہ بچہ یوٹیوب بھی کنگالے گا اور وہ یوڈمی پہ بھی جائے گا, وہ ملٹیپل, آپ والی بات کہ ملٹیپل ٹائمز اس طرح کے سملر کورسز میں بھی جائے گا, تو اس کو ڈائریکشن مل جائے گی. تو وہ جو اس کی لائف میں ایک بھٹکا ہوا پارٹ تھا نا, وہ ٹریک پہ آ جائے گا. اچھا, تو وہاں سے پھر وہ بچہ آگے اپنے کریئر میں پروگریس کر جاتا ہے. اچھا منیر, آپ نے اب جو بات کی ہے نا, وہ ہے ٹو گیو ڈائریکشنز. جی بالکل, ٹھیک ہے, وہ ڈائریکشنز دینے کے لیے آپ کا جو سسٹم ہے وہ بالکل اور بنے گا. دیٹ وڈ بی اے پارٹ آف دا ٹریننگ. لیکن اگر آپ کا یہی ٹارگیٹ ایریا ہے کہ میں نے ان کو ڈائریکشن دینی ہے, تو پھر تو دینی ہی دینی ہے, تو پھر آپ اس کے مطابق کورسز بنائیں گے کہ میں نے ڈائریکشن دینی ہے, کسی طرح میں دے دوں. پھر آپ کریئر کاؤنسلنگ کریں گے, پھر آپ بچوں سے ملیں گے, ہر بچے سے الگ الگ, ہر بچے سے, اور اس کے بارے میں رپورٹس بنائیں گے, لکھیں گے یہ کیا کر سکتا ہے, اور پھر اس پر کام کر کے اس کو ڈائریکشن ہر حال میں دیں گے. آئی وڈ بی
आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. वो एक प्यारी बात है. लास्ट बात मैं इस पे करूँगा एजुकेशन के ऊपर. जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसला चल रहा है ना हमारी एजुकेशन सिस्टम में, वो है काउंसलिंग का. बच्चा बेचारा जब 9th में आता है ना या O लेवल में आता है, उसको आगे पता ही नहीं. अच्छा, ना उसके पेरेंट्स को पता है कि आगे उसने क्या करना है, ना उस बच्चे को पता है, ना उस इंस्टीट्यूशन ने कोई रोल ऐसा प्ले किया है कि आगे इसको डायरेक्शन दी जाए. तो आपको लगता नहीं है कि कोई एक हमारे यहाँ ऐसा करियर काउंसलिंग का या कोई ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि 6ठी 7वीं क्लास से लेके ना 3-4 साल बच्चे के साथ लगाए, मेहनत हो आगे जाके, ताकि जब 9th में जाए ना बच्चा, उसका विजन क्लियर हो जी कि यार मैंने इस्लामाबाद जाना है तो ये रोड से जाऊँगा, मेरे पास ये 3 रोड हैं, इस रोड पे जाऊंगा खड्डे हैं, इस पे जाऊंगा खड्डे कम हैं लेकिन बहुत लंबा है, ठीक है, ये रोड है सबसे मजेदार, सिल्क रोड है, सीधा सीधा जाऊंगा और यहाँ पे अपना टारगेट अचीव कर लूंगा. ये बताना क्यों नहीं जा रहा हमारे यहाँ. अच्छा देखें, आपने कहा ना डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल में हर स्कूल में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, खूबसूरत सा ठंडा इलाका, जिसमें आपने एक ज़बरदस्त किस्म का करियर काउंसलर बिठाया हो, ऐसा जो कि माइंड चेक कर सके, जो ये लड़ने ना बैठ जाए, माथे पे बल डाल के बच्चे से बात ना करे, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. करियर काउंसलिंग शुरू होगी जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है. जैसे अगर मैं ये देख रही हूँ कि मेरा ग्रैंडसन जो है वो पेंटिंग में बहुत ज़्यादा है या वो कार ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी ड्राइविंग 5 साल की उम्र, अभी हुआ नहीं 5 साल का, वो इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि आप सोच ही नहीं सकते. ड्राइविंग उसकी जो आप स्टीयरिंग व्हील है उसको एग्जैक्ट पता है उसने कब मोड़ना है और किधर जाना है, एग्जैक्ट. वो मेरी छोटी होंडा लाइफ में बैठा हुआ है या वो अपने अब्बू की मर्सिडीज़ में है या वो फॉर्च्यूनर में है, उसको एग्जैक्ट पता है. उसको ये भी पता है कि अगर बोनेट इतना बड़ा है तो मैंने कब मोड़ना है. इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से वो इसमें है, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. एंड ही इज़ टू मच इनटू साइकिलिंग, इतनी तेज़ कि अपने स्कूल में जीत गया. वो और बात है कि उन्होंने देखा ही नहीं कि वो जीत गया, उसको अवार्ड नहीं दिया. वेरी बैड स्कूल वालों. तो उन्होंने, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में ये, तो बचपन ही पता लग गया, उसके लिए 7वीं जमात में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. पता लग गया, उस पर काम करना शुरू कर दें. अगर उसको पेंटिंग का शौक है तो भर दें उसका कमरा पेंट करने से, तो आपका बच्चा एक वो बनेगा जो वो चाहता है. डोंट टेल हिम व्हाट टू डू. नंबर पे मत जाएं, बिल्कुल ना जाएं. A लेना है, B लेना है, प्लस लेना है, बिल्कुल नहीं. करियर काउंसलिंग तो माँ कर सकती है, उससे अच्छी करियर काउंसलिंग कोई कर नहीं सकता. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं जब माँ क्या, सॉरी आपकी बात काटता हूँ, तो अगर माँ करियर काउंसलिंग शुरू कर देगी तो फेसबुक कौन यूज करेगा? जो तुम मेरे साथ हो ड्रामा कौन देखेगा? ये तो ऑनेस्टली ये कड़वी हकीकतें हैं. माँ को तो देखे, माँ का जो रोल है ना, जब हम बड़े हो रहे थे उस वक्त डिफरेंट था. माँ पूरा घर भी साफ करती थी, बच्चों की परवरिश भी करती थी. आज भी मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ जो हाउस वाइफ है, बहुत ज़बरदस्त ड्यूटी दे रही. बल्कि मैं अक्सर, कल भी बच्चे के साथ मैं सेशन कर रहा था, उसको मैं कह रहा था, मैंने कहा कभी तुमने ये सोचा है तुम कितने घंटे काम करती हो? कहती 8 घंटे. मैंने कहा, है आपकी वालदा कितने घंटे काम करती है? कहती वो तो नहीं करती. मैं कहा बेटा वो कम अज़ कम 16 से 18 घंटे काम करती है. बेशक. मैंने कहा अपनी वालदा से कभी पूछा है कि उन्होंने किचन में इतनी तपती हुई गर्मी में वो जो आपके लिए खाना बनाती हैं, कभी पूछा है कि वो खाना उनकी ख्वाहिश के मुताबिक था या आपकी, आपके भाई की, आपके अब्बा की ख्वाहिश के मुताबिक था? बिल्कुल सही. वो सारी जगह अपनी जगह सही. एक चीज़ जो थोड़ी सी आई है ना, हमने बच्चों को स्कूल के हवाले करना शुरू कर दिया. स्कूल भी नहीं बल्कि मैं तो बोलूँगा ट्रेनिंग सेंटर. बेशक. हमारे दीन क्या कहता है कि बच्चे को कब डालना है स्कूल में, और हमारा मुआशरा क्या कह रहा है? 3 साल का बच्चा है, बेचारे की नैपी अभी उतरी नहीं है और उसको अपने स्कूल में डाल दिया. बिल्कुल ऐसा ही. 90% पेरेंट्स से आप पूछेंगे ना कि क्यों डाला है बच्चे को, तंग बड़ा कर रहा है. हाँ, तंग बड़ा. इसने उधम मचाया हुआ है, इसने पूरे घर के अंदर तबाही मचाई हुई है. ऐसा ही है. आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बच्चा जिसकी अभी एज 3 या 4 साल है, आप बीइंग अ फादर एंड मदर कैन नॉट कंट्रोल द किड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 30 किड्स के अंदर जाके एक टीचर उसको संभालेगी? बिल्कुल नॉट पॉसिबल. जी बिल्कुल ऐसा. तो यहाँ पे मदर का जो रोल है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है डाइल्यूट होता हुआ. उन्होंने अभी फेसबुक की तरफ तवज्जो ज़्यादा कर ली है. माजरत के साथ जब 9 महीने माँ के पेट में है ना बच्चा, तो उस वक्त भी अंदर उसको सारी फेसबुक की आवाज़ें जा रही हैं. ऐसा है. यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब हम माँओं की भी कैटेगरीज हैं. एक वो माँ है जो बहुत ज़्यादा हाई फाई है, जिसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसकी 1.5 लाख फ़ी है पर मंथ, तो वो तो नहीं निकलेगी अपने उस ऑरा में से, अपने उस स्टाइल में से. वो तो वही करेगी जो उसका दिल करता है. अब एक और कैटेगरी है जो बेचारी मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, और जहाँ पर वो जिस घर में रहती है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और उसमें उसका हस्बैंड, माँ, ससुर, नंद, देवर, जेठ, उसकी बीवी, फलाने के बच्चे, वो सारे उसको गवर्न करते हैं. वो ना तो फेसबुक की है, वो किचन से बाहर निकलेगी तो उसकी ज़िंदगी अपनी संवरेगी, वो उस घर में अपने बच्चों को खुद भी ट्रेन नहीं कर सकती. लिहाजा वो एक ऐसी माँ है जिसको हमारी, सॉरी टू से,
ہماری ساسوں نے, سسر نے, اور ان کی وجہ سے جب ہسبینڈ آتا ہے انڈر پریشر تو وہ صرف ایک بندے کے اوپر روب چلاتا ہے, جسے کہتے ہیں بیوی. تو ہماری جو مڈل کلاس کی عورت ہے وہ بڑے برے طریقے سے, جسے کہتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں رہ گیا اس کا اپنا کا, بالکل گرائنڈر میں رکھ کے اس کو پیسا گیا, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں رہ گئی. وہ اپنی وجہ سے کوئی کپڑا نہیں پہن سکتی, کوئی کھانا نہیں بنا سکتی کہ میرا دل کر رہا ہے. جی, یہ ابھی میری کل کی بات ہے, میرے کلائنٹ نے کہا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں مونگرے بناؤں, تو میری ساس نے کہا اس گھر میں مونگرے نہیں بنیں گے. اس نے کہا کیوں نہیں بنیں گے, میں نے نہیں پسند. یار آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو 1 پاؤ مونگرے بنانے دیں. شی واز ناٹ الاؤڈ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لڑکی جو ہے جو ایک دوسرے پلانٹ پہ چلی گئی ہے, پلانٹ آف دا ایپس پہ چلی گئی ہے, اپنے پیارے گھر سے نکل کر, اس کی عزت اور تکریم کرنے کے بجائے اس کو اتنا زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے, انسلٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. کون سا خواب دیکھنا ہے اس نے؟ بالکل ایسی بات. ہائی فائیو ویمن آف مائی کنٹری, ان کا تو اسٹائل ماشاء اللہ برانڈ سے نیچے وہ آئیں گی نہیں. جوتا 2.5 لاکھ کا بھی ہوگا, میں کہوں گی جوتا 2.5 لاکھ کا, اس میں تو کتنے لوگوں کے گھروں میں راشن چلا جائے گا. تو سوچ, سو دا مائنڈ سیٹ آف اینڈ دا ٹریننگ ہیز ٹو گو سائڈ بائی سائڈ. بالکل صحیح, ہماری عورت کو بہت ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے معاشرے کو دل بڑا کرنے کی بات ہے. ہم نے دل اتنے سنگڑ گئے, ہمارے دل اتنے, مطلب ہم اسپیس ہی نہیں دے رہے. بالکل صحیح ہے. معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, دوست دوسرے دوست کو, بہن بھائی آپس میں, مطلب ہم نے یہ چیزیں اتنی زیادہ شرنک کر دی ہیں نا کہ ہم اسپیس دینا نہیں چاہتے. ہمارے چکر ہی ختم ہو گیا, میں آ گیا بس. جی, اب یہی ہے, اس میں نے نا بڑا گرک کر دیا اس پورے کے معاشرے کا. جو جہاں سے بربادی ہماری شروع ہوئی ہے نا, بالکل وہ میں ہوئی ہے. بالکل ایسے ہم کبھی بھی دیکھیں, میں تو اپنے ہمیشہ سیشنز میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے انسٹیٹیوشنز میں, اپنے گھروں میں, اپنی محفلوں میں آئے کو وی سے ریپلیس کر دینا, بالکل ایسا ہے, اور کاماز کو فل اسٹاپ کے ساتھ ریپلیس کر دیں, بالکل ایسے, کیا بات ہے, آپ کی مطلب خوبصورت ہو جائے گی ہر چیز. آئی وش. اچھا, یہ میں پتہ کیوں اس چیز کی تھوڑی سی تمہید بندی, مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے یا ملا ہوں جب بھی, مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے ارد گرد جو ایک اورا ہوتا ہے انسان کا, اس کے اندر آپ نے جو ہے نا کو بڑی شیلڈ لوہے کی بنوائی ہوئی ہے جس میں نیگیٹو انرجی گھسنے نہیں دیتے. الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. نہیں, میں مطلب ایسے نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھی, جنرلی میں بلکہ ابھی نیچے ٹیم سے بھی بات کر رہا تھا کہ آج میں نے ایک ایسے گیسٹ کو انوائٹ کیا جو فل آف پازیٹیو انرجی ہے. کیسے میڈم جی, تھوڑا سا ذرا بتائیے, ہمارے آڈینس کو بھی بتائیے کتوں آ رہی ہے اتنی انرجی. بہت شکریہ آپ کا اتنی پیاری بات کرنے کا میرے بارے میں. نہیں, یہ جنرلی میں نے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک دیا ہے, بہت شکریہ, بٹرنگ نہیں ہے اس میں کوئی بھی. بہت شکریہ. اصل میں مجھ سے یہ کوشچن کافی لوگ کرتے ہیں جی, اور یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں ہے, کیا ہر وقت ہی آپ ہنستی رہتی ہیں, کیا ڈپریشن کے اندر نہیں چلی جاتی, کوئی اینگزائٹی وغیرہ وغیرہ, جو بھی ماڈرن لینگویج کے ہمارے ورڈز ہیں. الٹیمیٹلی یو بیلانگ ٹو دی سیم سوسائٹی. آف کورس 100%. آپ کو بھی اسی ٹریفک سے گزر کے آنا ہے, آپ کے بھی گھر کا بجلی کا بل اتنا ہی زیادہ آنا ہے. بے شک ایسا ہی, خاص طور پہ اے سی نے تو بند ہی نہیں ہونا. بالکل ایسا ہے. میں ایک بہت ہی عام انسان ہوں, پوچھیں کہ بس عام انسان, مگر اس کا مجھ پر کوئی بہت ہی خاص کام, جسے کہتے ہیں نا اللہ پاک نے کوئی ایسا کرم رکھا کہ میری جسے کہتے ہیں نا یاری, وہ لگا دی جو میرے یہاں بیٹھے ہیں. کیا بات ہے, بیٹھے ہوئے نا, بے شک, سب کو پتہ ہے, بے شک, بس ان سے یاری ہو گئی, ان سے معافیاں مانگ مانگ کے 24 گھنٹے, وہ غلطی تو نہیں ہو گئی, وہ غلطی تو نہیں ہو گئی. پھر مجھے موت سے بڑی محبت ہے, شدید محبت. کیا کہ یار آئی لو ڈیتھ. وہ یاد رکھو کہ کتنی میرے ساتھ ہے. کبھی بھی مجھے کہا بس کرو آنٹی, چلو میں تمہیں لے کے جا رہی ہوں, آئی ایم ریڈی فار اٹ. میں یہ سمجھتی ہوں, مجھے ہنسی آ رہی ہے. کووڈ-19 نے مجھے ٹوائس کووڈ ہوا, تو میرا دل بند ہو گیا اور اگر مر گئی ہے, اناؤنسڈ ڈیتھ, اینڈ دین آئی واز ٹیکن ان ایمرجنسی کہ فوراً آپریشن کرو شاید بچ جائے. تو انہوں نے آپریٹ کیا اور میں دوبارہ زندہ ہو کر واپس آ گئی. جب میں دوبارہ زندہ ہو کر واپس آئی نا, تو میں نے کہا اوہ اللہ پاک نے جو میں کہا کرتی تھی وہ اس طرح پورا کیا. میں کہا کرتی تھی کچھ, اور وہ ایگزیکٹلی پورا ہوا کہ میں گئی اور میں واپس آئی. اور جب میں واپس آئی تو میرے اندر اللہ پاک نے وہ ڈالا کہ اب نہیں تو, حالانکہ میں چل بھی نہیں سکتی تھی, میری آواز نہ ایسی ہو چکی ہوئی تھی کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میں ہوں. اور میں نے نوٹ کیا کہ ہیلتھ جب ایسے جاتا ہے اور دل کہتا ہے میں چلا ہوں گڈ بائی, تو انسان کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے, کچھ بھی نہیں. کس چیز کا مان, شکر اللہ پاک کا کہ میرے میں تو وہ بات ہی نہیں ہے, کس چیز کا مان ہے ہی کچھ نہیں, تو مان کس چیز کا. تو اس میں یہ ہوا کہ وقت نے, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے نا پتہ نہیں کس کی دعا مجھے لگائی ہے. میں سوچتی ہوں کس کی لگی ہے, سوچتی رہتی ہوں کوئی ایسی دعا جس نے مجھے کبھی کچھ کہا ہو ایسا. وہ تو مجھے بڑی دعائیں ملتی ہیں, شکر اس کی ذات کا, مگر کوئی ایسی دعا لگی ہے کہ آپ یقین کریں
کہ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے اپنے اللہ پاک پر کہ جب میں اس دنیا سے بھی جاؤں گی تب بھی میں ایسی ہی ہوں جاؤں گی, ہنستے ہوئے جاؤں گی, کلمہ پڑھ کے جاؤں گی اور گڈ بائی کر کے جاؤں گی, اور یہ بھی کہوں گی سی یو اگین. تو جب یہ تھوڑا سا ظاہر ہے ہو ہی جاتا ہے, انسان کسی وجہ سے موڈ سیڈ ہے, ڈپریشن میں ہے, ظاہر ایک چہرے کا نا اب ایک تاثر بن جاتا ہے. اب جیسے آپ ہر وقت ہنستی رہتی ہیں, فار ایگزامپل آپ اگر مجھے ملتی ہیں تو آپ کسی وجہ سے سیڈ ہیں یا کوئی آپ کا موڈ ٹھیک نہیں, کچھ بھی ریزن ہو سکتی, وہاں پہ کیسے پھر اپنے آپ کو جو ریئل سعدیہ وائن ہے جس کو لوگ جانتے ہیں, ایک ہنستا مسکراتا کھلتا ہوا چہرہ, کیسے کم بیک کرتی ہیں؟ ایموشنل انٹیلیجنس. اگر آپ نے اپنے ایموشنس پہ مکمل کنٹرول کر لیا تو وہ کبھی آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ نے ان کو لائن لگا دی ہے کہ خبردار غصہ میرے پاس سے گزرا. وہ کہتا ہے یار تھوڑا سا آنے دو, میں نہیں خبردار ہے تم, جب آنا جب میں تمہیں کہوں کہ آ جاؤ اب, وہ آئے گا. اسی طریقے سے یہ ہو نہیں سکتا ایز اے ہیومن بینگ کہ میں ہرٹ نہیں ہوتی یا مجھے دکھ نہیں ہوتا یا مجھے غصہ نہیں آتا, سب آتا ہے. میں ایک بہت عام انسان ہوں, بالکل بالکل عام, تو اس میں یہ سب آتا ہے. اور واٹ آئی ڈو, آئی ہیو ٹو کنٹرول مائی سیلف. میرا کام ہوتا ہے کیا نام لینا ہے اللہ پاک کا, کیسے دم کرنا ہے اپنے آپ کو, کہ جو میرا غصہ یا ہیٹرڈ آ رہی ہے کسی کے شخص کے بارے میں, کسی دھوکے باز جھوٹے مکار عیار چلاکوں کے بارے میں, تو میں نے اپنے آپ کو کیسے کام رکھ کے نا کام کر جانا ہے, کمپوزڈ رہنا ہے بس. ہاں بس رہنا ہے. تو جب مجھے کوئی میرا اپنا یہ کمپلیمنٹ دیتا ہے نا کہ ہم نے جو آپ میں دیکھا وہ یہ ہے کہ آپ کمپوزڈ رہتی ہیں, میں نے کہا وہ میں نہیں رہتی, وہ تو اللہ پاک ہے. آپ نے کیا کیسے, کیا کیا؟ میں کہتی ہوں یار میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ پاک نے نا بہت سال پہلے میرے ایک بہت خوبصورت سر تھے, تو انہوں نے مجھے لگایا تھا درود پاک پر. وہ مجھے بزرگوں کہا کرتے تھے جب کہ میں بہت ینگ تھی. اور بزرگوں, میں نے کہا مجھے بزرگوں کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے ملک کے بہت مایا ناز نعت خواں تھے یوسف میمن صاحب, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بزرگوں. میں کہا سر آپ مجھے بزرگوں کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بزرگ ہو نا تم, مجھے دم کیا کرو. مگر سر ہاں مجھے دم کیا کرو. اور پھر انہوں نے مجھے درود پاک پہ لگا دیا, تم نے درود پاک نہیں چھوڑنا. وہ ماڈرن زمانہ ہوتا ہے, میں تو اب بھی ویسی ہوں, لیکن اللہ کی مجھے چاہیے کہ میں نا سجدے سے نہ اٹھوں کہ انہوں نے میرے دل میں درود پاک بھر دیا. ہر چیز میں ہر وقت بسم اللہ الرحمن. میں پانی نہیں پی سکتی پڑے بغیر, میں کچھ نہیں کر سکتی پڑے بغیر. میں اتنا زیادہ میں نے نوٹ کیا کہ میری پازیٹیوٹی اللہ پاک کی مہربانی سے ہے کہ وہ کبھی کبھی میرے دوسرے لوگوں کے لیے ٹاکسک ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے, ایک ہی بات, میں نیگیٹو بات ہی نہیں کرتی. یہ کیسے ہوگا, مر گئے, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب میں ان کو یہ کہتی ہوں نا کچھ بھی نہیں ہوگا, دے ڈونٹ لائک اٹ. وہ مجبور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات کرتی ہے, یہ کہتی ہے اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے. تو میں کہتی ہوں یہی تو لے کے چلو, بس یہی مشعل ہے تمہارے ہاتھ میں. اگر یہ تمہارے ہاتھ میں آ گئی تو میں کبھی اندھیرا نہیں لگے گا. اندھیرا گھوپ مجھے بہت پسند ہے, اتنا پسند ہے مجھے اندھیرا گھوپ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک روشنی کی مجھے کرن نظر نہ آئے, اتنی ڈارکنیس ہو. جب وہ ڈارکنیس ہوتی ہے نا تو لگتا ہے کہ بس اللہ پاک کنیکشن ود اللہ از ویری ایزی, کہ اتنی ہی ڈارکنیس ہوگی جب میں زمین کے نیچے جاؤں گی. تو اللہ پاک بس اپنی جناب سے وہ میری پازیٹیوٹی تب بھی قائم رکھیں, کلمے پہ میری جان نکلے, اور اللہ پاک مجھے اس طرح ہی رکھیں دوسروں کے کام آنے کے لیے, اور اپنے لیے مجھے ایک خاص بندہ بنا لیں, کوئی محبت کا وہاں سے فتویٰ بھیج دیں کہ تم میرے بندوں کا خیال رکھتی ہو. ابھی تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ ہے تو ذرا ذاتی نوعیت کا سوال, لیکن آئی ایم شیور آپ مائنڈ نہیں کریں گے. آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا کہ جس طرح ہوتا ہمارے یہاں یہ نا کہ اس کو بھی میں سمجھوں گا کہ شاید سوسائٹی نے لیبل کر دیا, حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے, کہ اگر جی میرے چہرے کے اوپر پراپر داڑھی نہیں ہے اور میں اگر کوئی نیک بات کر رہا ہوں, کوئی اچھی بات کر رہا ہوں, تو انہوں کی پتہ ہے. تو آپ کا اگر فزیکل اطار دیکھیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ماڈرنائزڈ ہے, کافی چلے کافی کہہ رہے ہیں, کافی ماڈرنائزڈ ہے, بٹ دا وے یو ٹاکنگ, دا وے یو ہیو بلیو آن اللہ, یہ تو تھوڑا ایک ڈفرینٹ ہو رہا نہیں ہے؟ بہت ہی ڈفرینٹ ہو رہا ہے. تو پھر یہ کیسے؟ ہو میں بڑا کچھ سنتی ہوں اس بات کے اوپر, بہت کچھ. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے قرآن پاک ایسے کیا تھا, اور رمضان میں بتا رہی تھی کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں. تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ ناخن کاٹ کے نیل پالش, ایسی ٹون آئی ہوگی نیچے, نیل پالش اتار کے پکڑا کرو. آ جاتی ہیں ہمیں پڑھانے کے لیے, نارملی مین ڈو دیٹ, لیکن عورتیں بھی ماشاء اللہ کیا کامنٹ کرتی ہیں, ایسے پیارے کامنٹ کرتی ہیں. میں کہتی ہوں واہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. جب یہ ہوتا ہے میرے ساتھ, یہ ہر دفعہ ہوگا اور ہوتا رہے گا کہ میں جہاں بھی اس ایواتار میں جاؤں گی تو دے ول ناٹ ایکسیپٹ می. کہ وال کٹائے نے, تو دیکھو کی ڈرامے نے جی. تو اگر میں اس کو ایسے ڈھک کے چلی جاؤں گی تو لوگ مجھے فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے جی. لیکن یہ 2 نمبری میرے سے نہیں ہو سک رہی. میں یہی ہوں جو میں ہوں,
صحیح، ٹھیک بالکل صحیح ہے. ہے. نماز پڑھتے ہوئے درباروں پہ جاتے ہوئے بالکل کورڈ ہوتی ہوں. وہ مجھے اتنی چیزیں چبھتی ہیں کہ مجھے تو پٹا نرم چاہیے, دربار پہ جانا ہے چادر نرم چاہیے, سلام کرنا ہے قبرستان جانا ہے تو ایسے جانا ہے. وہ میں فلی اویئر ہوں اس چیز سے کہ اللہ پاک کے حضور کھڑے کیسے ہونا ہے, نماز کیسے, وہ اور بات ہے. لیکن جو میرا پرسونا ہے وہ لوگوں سے تو کیا بہت سے لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا, وہ ہوگا بھی نہیں, بیکاز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک می ایز سم ون ہو از ٹرائنگ ٹو بی اے گائیڈ. دے ول ٹیک می کہ پہلے یہ سر سے لے کے آنکھوں کے صرف 2 آنکھیں باہر نکالے اپنی, اور اس کے ہاتھ بھی نظر نہ آئیں, تب ہم اس کی بات سنیں گے. مجھے ایک بندہ آپ دکھا دیں جو اتنا اسٹرانگ ہے, جو بات وہ کرتا ہے جس کی اگلی بات سنیں اللہ پاک کی مہربانی سے. ایک بندہ دکھا دیں جو بس رہنے دیں کہ میرے منہ سے کچھ ایسی بات نہ نکلے. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, جانتی بھی ہوں, جن کی محرابیں ہیں 5 لائنیں سر کے ماتھا یہاں سے لے کے یہاں تک کالا ہوا ہے, اتنا ہی دل کالا ہے. ایسے ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کے کالے دل نہیں نظر آتے ان کو. تو میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ لیبل جو ہے, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو تھوڑا سا انفلوئنس ہے, جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے جی انڈیا سے یا پاک ہند سے, ٹھیک ہے, یہ وہاں سے نہیں ڈرائیو ہوا؟ بالکل ہوا ہے. ہم بالکل, کیونکہ ہم نے تو ہر چیز دوسرے کی لی ہوئی ہے نا. ہم تو کوئی پروڈیوس کر ہی نہیں رہے. ادھر ہی پھڑ لا, ادھر چلو, کوئی چیز ایک لائن پہ چلتا ہے, ساری دنیا اس کو کیچ اپ کر لیتی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم تو انوویٹو ہے ہی نہیں. بالکل. تو جب ہم ہیں ہی نہیں تو ہم دوسروں کی چیزوں کو لے کے چلیں گے. ہمارے فیدرز بھی وہی ہوں گے جو دوسروں کے دیے ہوئے ہیں. تو اس کے بیچ میں یہ مجھے رنزی آ گئی کہ برقع پوش خواتین 1000 دفعہ سے توبہ کر کے اللہ پاک سے, ان کی لائن آف ایکشن اور ڈیوٹی اگر آپ دیکھ لیں تو او میرے خدایا, یہ کاریہ ہے, ایکسکیوز می, اور اس کا کردار کیا ہے, یہ ہے. اچھا, یہ مولانا صاحب جو پڑھانے آتے ہیں یہ چائلڈ ابیوز میں سب سے آگے ہیں, اور یہ عورت جو ہے جس کو آپ نے گھر میں بٹھا کے, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی, موسٹلی بات ہو رہی ہے, یہ جو آ کے بیٹھ گئی ہے اور جاتے ہوئے آپ کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گی اور بچے سے کہے گی کہ تمہارا باپ کدھر ہے, اس کا کوئی نمبر ہے, ہو وہ یہ سارے کام کرے گی, تو اس کی رسپیکٹ پھر بھی قائم رہے گی, اونلی بیکاز اس نے اپنے آپ کو چادر میں چھپایا ہوا ہے, اونلی بیکاز ایک آدمی کی داڑھی اور محراب ہے. کیا یہی جج کرنے کے طریقے ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں. ابھی میرا لیٹسٹ سیشن ہوا ہے تو میں نے وہاں پر, کیونکہ یہ کوشچن ہوا, تو میرا یہ جواب تھا کہ علامہ اقبال کی ابھی تک لوگ اس کو پڑھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہر بات کا جو انہوں نے کہا اس کا ڈائریکٹ لنک جاتا ہے قرآن پاک کی باتوں سے. بے شک. وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ وہ اسی کو بیان کر رہے ہیں. جواب شکوہ او ہو کتنی ریالٹی بیسڈ ہے. کوئی داڑھی نہیں تھی, لیٹر ایئرس میں انہوں نے مونچھیں رکھی, نیور اے بیئرڈ. اور یہ بات سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہوگی کہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بڑا بنتا ہے ولی اور حضور پاک کا بڑا عاشق بندہ ہے, داڑھی تو ہے نہیں. تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی داڑھی اندر ہے. کون مانے گا؟ عاشق تو یہاں پر بھرے پڑے ہیں. میں اقبال کا, میں اپنے آپ کو نا اقبال کا شاہین کہتی ہوں. مجال ہے میں کون چڑیا, اگر چڑیا نہیں ہوں, میں نے کہا نہیں, میں وہ والی ضرور برڈ ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی چونچ میں ایک تبکا لے کے جاتی تھی پانی کا, کہ یہ کیا کرے گی, تو تبکا ڈال رہی ہے, لیکن رول پلے ہو گیا نا, رول پلے ہو گیا. دیٹ از وائی آئی کال مائی سیلف کہ میں شاہین ہوں اقبال کا. بیٹھے گا کبھی نہیں, شکار بھی خود ہی کرے گا, کسی کا دیا ہوا نہیں کھائے گا, اور اوپر ہی بیٹھ کے دیکھا کون کیا کر رہا ہے, اور جب وہ جھٹکا مارے گا تو کہاں سے لے کر آتا ہے وہ اپنے لیے کھانا. کہنے کا مطلب ان ساری باتوں کا یہ ہوا, یو شوڈ ناٹ جج ادرس, بالکل, جسٹ ٹیک دیم دا وے دے آر. اور ویسے بھی اللہ کا اور آپ کا پرسنل وہ ہے, دیکھیں آپ نے ویل لیا ہے یا نہیں لیا, ٹھیک ہے, یہ میرا اور آپ کا معاملہ تو نہیں ہے. میں نے داڑھی رکھی ہے نہیں, آپ کا اور میرا معاملہ تو نہیں ہے, یہ تو میرا اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے نا. پوچھیں گے تو ضرور وہ مجھ سے کہ ہیلو سعدیہ مائن, تو میں یہی کر لیتی کہ تم جبہ ہی پہن لیتی, تو میں سر بہت چپتا تھا, پلیز مجھے معاف فرما دیں. تو میرے خیال میں میرے اللہ پاک جب دیکھیں گے کہ میں نے ان کے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا, بالکل, اور میں کھڑی ہو گئی ہر طوفان کے آگے دوسروں کو بچانے کے لیے, اپنی ذات کو نہیں, اور اپنی ذات کو کبھی رکھا ہی نہیں. میں تو ہنس رہی تھی, میں نے کہا میرا کسی نے بینک بیلنس دیکھ لیا نا, تو انہوں نے کہا ارے تو پیچھے ہو جاؤ, بینک بیلنس ہی نہیں ہے گا. تو شکر ہے اس کی ذات کا کہ میرے اللہ پاک نے ہر وہ چیز دی جو روٹی پانی انہوں نے دینی ہے. بالکل. تو پھر نہ نخرے, نہ کوئی اس طرح کی فضول خواہشات, نہ لالچ, نہ طمع. بس مجھے یہی لالچ ہے کہ میرے اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں اور ان کی مخلوق مجھے ہمیشہ دلوں میں یاد رکھے. کیا بات ہے, بڑا خوبصورت. دیکھیں یہی میں پازیٹیوٹی کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیں آج کل جو ہے نا ایک اور ریس ہمارے یہاں چل رہی ہے, موٹیویشنل اسپیکرس. ہر بندہ موٹیویشنل اسپیکر میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہو چکی ہے, سارے کے سارے موٹیویشنل اسپیکر, سارے حکیم, سارے ڈاکٹر, سارے انجینئر, سارے فلاسفر, جس سے بات کر لو کسی ٹاپک پہ,
لگے کہ یار یہ تو بڑا ہی انسان, مطلب اس کے پاس تو ہر چیز کا حل ہے. بالکل وہی بندہ ٹھیک 30 سیکنڈ کے بعد سگنل پہ جا کے سب سے پہلے سگنل توڑے گا. بالکل ایسا ہے. وہی بندہ جا کے اچھا یہاں پہ کرپشن کو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جو صرف اگر پیسہ ہی اندر کیا تو کرپشن ہے. ہاں جی, مورل کرپشن ہے, مورل زیادہ ہے, ایتھیکل کرپشن نہیں بالکل ہے, وہ ہے نا ساری چیزیں. بالکل اب یہ جس طرح ابھی آپ نے جو بات کی ابھی اسکول کا جو گیم ہوئی ساری, جی بالکل, کیا یہ کرپشن میں نہیں آتا ہے, کرپشن ہے, لیکن نہیں مانتے ہماری سوسائٹی میں. تو موٹیویشنل اسپیکرس کا جو رول آیا پچھلے یہ 5-7 سال کی پیداوار ہے. ہاں جی, اس سے پہلے تو میرا نہیں خیال اس کے بارے میں جانا بھی جاتا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی جینوئنلی کچھ امپیکٹ ہوتا بھی ہے اس کا, بس کہانیاں ہی نہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں نے نا ایک مدت کہا کہ میرے آگے موٹیویشنل اسپیکر لکھنا بند کر دو. صحیح. تو مجھے کہا کہ آپ اس پروفیشن کے بارے میں بات کر رہی ہیں, خود بھی آپ ہیں. میں نے کہا مجھے اس لیے آڈ لگتا ہے, آپ میرے لیے نا لکھتے ہیں یہ انسپریشنل اسپیکر ہے, رائٹ ڈاؤن آئی ایم اے ہیل پیپل, اللہ پاک کی مہربانی سے. تو اس کے بیچ میں آپ میرا یہ ہٹا دیں پورٹ فولیو میں سے, کیونکہ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہوا وہ میں نے یہ دیکھا بالکل ہے موٹیویشنل اسپیکرس, بالکل ہے, میں نے مانا, لیکن وہ نہیں ہیں جو وہ بتا رہے ہیں. وہ جو لیکچرز دے رہے ہیں وہ کتاب میں سے دیکھ کر انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ اپنی زندگی کو نہیں بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی نے ان کو کیا سکھایا. تو مطلب کولوفیل میں تضاد ہے, بالکل بتایا کچھ اور جا رہا ہے اور پریکٹیکلی ہے کچھ اور. کیونکہ ہم لوگ فوراً آ جاتے ہیں اسٹیفن کوی کی اس کتاب کے اوپر 7 ہیبٹس اور پتہ نہیں کیا کہ پڑھی ہے. تو میں کہتی ہوں میں نے نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا اس لیے کہ میرے پاس جو کتاب ہے نا اس میں جو ہیبٹس ہیں وہ ابھی تک میں اپنا ہی نہیں سکی. تو انکل ٹام کی میں نے کیا اپنانی ہے, پہلے میں خود تو دیکھ لوں کہ میں کیا ہوں, اس سے سٹارٹ لوں گی نا. تو ہم اب اس دکھاوے میں جا چکے ہیں. میری لائبریری دیکھیں جی, اس میں 2000 کتابیں آپ نے پڑھی ہے اور مجھے جمع کرنے کا شوق ہے. اچھا کتابیں پڑھنا بہت اچھی بات, میں مانتی ہوں کتاب پڑھنا بہت اچھی بات ہے. اسکولس میں اگر کتابیں نہیں ہوں گی تو ہم پڑھیں گے کیسے جی. لیکن کتابوں کو اپنے اوپر حاوی کرنا اور انسان کو سائڈ لائن کر دینا یہ بالکل نہیں چلے گا. اگر حاوی کریں گے تو صرف اللہ پاک کی کتاب کو اپنے اوپر حاوی کریں گے اور کسی کتاب کو نہیں. وہ جس کی مرضی لکھی ہوئی ہے. میری کسی بھی سیشن میں بڑے بڑے رائٹرز کے نام نہیں ہوتے. پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا, اس نے یہ کہا ہے اپنی کتاب, کبھی بھی نہیں ہوتے. میں تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں, وہ بے شک ان کو لگتا ہوگا کوئی اور بات بھی کر لو, لیکن دیکھیں اگر ہم اللہ پاک کی کتاب جو ہے مقدس کتاب قرآن پاک کی, جو باقی بھی کتابیں بے شک کیا صرف اللہ تعالیٰ نے بھیج دی, وہ نہیں پریکٹیکلی کروایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. ہمیں دیکھیں ان کی جو لائف ہے ایک ایک چیز کے اوپر روشنی ڈالی گئی. تو ہم یہ جو کتابیں دنیاوی کتابوں کی بات کر رہے ہیں کہاں ہیں ان میں؟ اب دیکھیں ایک بندہ US میں رہتا ہے جی, کیا اس کی لائف سٹائل پاکستان میں رہنے والے ایک چھوٹے سے کسی گاؤں میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اب وہاں پہ اس کے ہاں مرسڈیز میں بیٹھنا از جسٹ لائک یہاں پہ ہمارے یہاں چھوٹی کوئی بھی نارمل گاڑی. اب اس کی مرسڈیز چمچماتی دیکھ کے یہاں پہ پاگلوں کی طرح آپ نے کرپشن بھی کر دی, ہر وہ الٹی سیدھی حرکت آپ نے کر دی صرف اس گاڑی کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, دیکھنا یہ ہے نا کہ دیکھیں جس کتاب کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ ہمارے یہاں پریکٹیکلی کتنی امپلیمنٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, ہر چیز ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے. بالکل نہیں. آپ کے لیے ایک چیز کی موٹیویشن اور ہو سکتی ہے, میرے لیے اور ہو سکتی ہے. تو موٹیویشنل اسپیکنگ میں جو مجھے لگتا ہے نا کہ ٹھیک ہے کہ اسپارک ضرور آتا ہے انسان کے اس میں کہ آپ اچھی باتیں کر رہی ہیں, میں سنوں گا تھوڑا اسپارک آئے گا, لیکن اس کو آئیڈیلائز بنا لینا اور یہ کہہ دینا کہ بس یہی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو مجھے آگے لے جائے گی, نہیں, بالکل بھی نہیں. اسٹیٹمنٹس کو ایز اے کوٹیشن سامنے رکھنا, پڑھنا, اچھی اچھی باتوں کو سیکھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ٹارگیٹ آپ کا بالکل کچھ اور ہونا چاہیے کہ آپ نے ایز اے ہیومن بینگ کیا بننا ہے, آپ اپنے اوپر کیا کام کر رہے ہیں. سیلف ڈیولپمنٹ, آپ نے فلانی 2 لاکھ کی میں نے کلاس لے لی ہے, میں اب اپنے آپ کو ڈیولپ کروں گا. اچھا بس 2 لاکھ کی کتاب کو پڑھو گے یا ٹریننگ لو گے تو ڈیولپ کرو گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم تو ویسے بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. اگر انسان چاہے وہ بالکل, کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, وہ عام نہیں ہے. تو جب وہ جانور سے الگ ہو گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جب وہ شیروں کو ٹیم کر سکتا ہے تو اپنے اندر کی تو نفس کو مارتا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہ اپنے اندر کے شیر کو مارے نا, شیر ویسے بھی ڈھیر ہی رہتا ہے تو شیر کو مارے گا تب وہ ایک بلند پایا اللہ پاک کی مہربانی سے انسان بنے گا. بالکل ایسے ہی ہے, بس اللہ سے اپنا رابطہ جو ہے نا وہ مضبوط کریں, باقی نیچے کے معاملات میرا خیال ہے خود بخود ہی سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہر چیز کا ٹائم ہے. بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت سے پہلے کوئی چیز ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب پتہ ہے کہ نہیں ملنی تو کیوں ٹکرے مار رہے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ٹکرے مارنے کی, تھوڑی اپنی ڈائریکشن سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. میم بہت شکریہ, جینوئنلی بہت مزہ آیا آپ سے ڈسکشن کر کے. ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک پازیٹیو انسان پایا, اور جو ایک پازیٹیو انرجی ہے نا, میں خود اس وقت اب بھی انفیکٹ میں
घंटा पहले जो है ना पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आई वाज फीलिंग लिटिल बिट डाउन टुडे। Okay. ठीक है, अब आई डोंट नो मौसम की वजह है या क्या है, और आज मेरी बर्थडे भी थी। Happy birthday to you. थैंक यू केक वेरी ही नहीं मच। था, हमें पता लेके आना चाहिए था। केक इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि अभी जैसे ही मैं ऑफिस आया हूँ तो साथ ही आके पता चला 3-4 मीटिंग शेड्यूल्ड है, और अभी आई होप कि शायद उन्होंने कुछ किया हो। लेकिन अगर आप बताते तो मैं डेफिनेटली हम केक लेके आते आप। ये जो आपने इतनी खूबसूरत बात की है ना, ये यकीन करें केक से बढ़ के है। मीठा वैसे भी आपको पता है ज़्यादा इंटेक नहीं होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया जी मेरी इस खूबसूरत नशिस्त का हिस्सा बनने के लिए, और आज के इस खुसूसी दिन के ऊपर क्या खूबसूरत बात है कि मैं भी समझ रहा हूँ कि इस वक्त पूरा जो मेरी बॉडी के इर्द गिर्द जो शील्ड है ना पूरी फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस वक्त चार्ज है। बहुत शुक्रिया जी आपका शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आई होप कि ये पॉजिटिविटी जो मैं इस वक्त इस रूम में महसूस कर पा रहा हूँ, जो मेरी टीम महसूस कर पा रही है, आप भी अगर ये पॉडकास्ट पूरी सुनेंगे तो आई कैन गारंटी यू विल फील अ पॉजिटिव पर्सन। ज़िंदगी में सिर्फ यही चाहिए। देखिए नेगेटिविटी तो आएगी, वो आनी ही है, उसको रोक नहीं सकते। आपने अपने इर्द गिर्द का जो आपने अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया ना, इसके इर्द गिर्द इतनी खूबसूरत शील्ड भी आपको अल्लाह ताला ने मुहैया की है, आपके ऊपर है। यू हैव पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव, दैट्स इंटायरली अप टू यू। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठे, यकीन कीजिए कि नेगेटिव एनर्जी वैसे ही दूर भाग जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम एपिसोड टाइमली आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।